السلام علیکم۔ اس تقریب میں ایسے واقعات پیش آ گئے تھے کہ صدر سے میرے ربط خاص کا علم بہت سے لوگوں کو ہو چکا تھا۔ میں نے کار میں سفر کرتے ہوئے جب اپنے ان خیالات کا اظہار رؤف پر کیا تو وہ بولا، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مکمل رازداری کا پروگرام تو واقعی مجروح ہو چکا ہے، تاہم اب بھی ہمیں یہی کوشش کرنی ہے کہ یہ بات زیادہ نہ پھیل سکے۔ کار اب اس عمارت سے خاصی دور نکل آئی تھی، چنانچہ رؤف پچھلی نشست سے اٹھ کر اگلی نشست پر میرے برابر میں آ بیٹھا۔ صورتحال واقعی بڑی خراب ہو چکی ہے، میں نے اس سے کہا۔ مجھے ان واقعات کا علم ہو چکا ہے جو پہلی منزل پر پیش آئے تھے، تو پھر اب کوئی مؤثر قدم اٹھائیے، ہمیں ہر قیمت پر رانا حمید کو بدنامی سے بچانا ہوگا۔ مجھے ذرا سوچنے دیجیے، میں ابھی تک حالات کا ذرا بھی تجزیہ نہیں کر سکا ہوں، رؤف نے کہتے ہوئے اپنی جیب سے پائپ اور تمباکو کی پاؤچ نکالی۔ میں چپ ہو گئی کیونکہ کچھ سوچنے کا موقع تو مجھے بھی نہیں ملا تھا۔ حالات ایسے تھے کہ بہت تیزی سے اقدامات کرنے کی ضرورت تھی۔ دشمن کو اب تک معلوم ہو چکا ہوگا کہ رانا حمید نے ان کے دباؤ کو مسترد کر دیا ہے۔ وہ لوگ اب پہلی فرصت میں رانا حمید کی تصاویر کے پھیلاؤ کے لیے کوئی قدم اٹھاتے، اور یہ کام ان کے لیے کچھ زیادہ مشکل بھی نہیں تھا۔ اس کام کو روکنے کے لیے میری نظر سب سے پہلے وکٹر ہی کی طرف جا سکتی تھی، کیونکہ فی الحال وہی ایک آدمی دسترس میں تھا۔ میری دانست میں ڈاکٹر فونگ کے بعد وہی اس گروہ کا اہم ترین آدمی تھا۔ ممکن ہے کہ امریکی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی سے اس کا براہ راست تعلق نہ ہو، لیکن ڈاکٹر فونگ کے ذریعے سے بالواسطہ تعلق ضرور تھا۔ ایسی صورت میں اس پر ہاتھ ڈالنا شاید بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف ہوتا، لیکن اب اس کے سوا کوئی صورت بھی نہیں تھی کہ خطرات مول لیے جائیں۔ ہمیں فوری طور سے وکٹر پر ہاتھ ڈال دینا چاہیے، رؤف نے اپنے سر کو منفی جنبش دیتے ہوئے کہا۔ تصویروں کی تقسیم کا کام اس نے اپنے کسی معمولی کارندے کے سپرد کیا ہوگا۔ سب سے پہلے تو شاید ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ لوگ تصاویر کو پھیلانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کریں گے۔ ظاہر ہے کہ وہ ان تصویروں کو اخبارات میں تو چھپوا نہیں سکتے، وہ انہیں عام طریقے سے پھیلانے کی کوشش کریں گے۔ تقسیم یا پھیلاؤ سے قبل مؤثر تعداد میں ان تصویروں کی کاپیاں کرانا ضروری ہے، میں نے سوچتے ہوئے کہا، اور یہ کام پرنٹ نکلوانے سے نہیں ہوگا، انہیں وہ تصویریں چھپوانا پڑیں گی۔ گویا پرنٹنگ پریسوں کی نگرانی کرانا ضروری ہے، سب پریسوں کی نگرانی ضروری نہیں۔ بڑے پریس تو یہ غیر قانونی کام کرنے کا خطرہ مول نہیں لیں گے، یہ کام تو ایسے چھوٹے موٹے پریس کر سکتے ہیں جن کے پاس زیادہ کام نہ ہوتا ہو۔ آپ ایسے پریسوں پر نظر رکھیں جنہیں کام کرتے ہوئے زیادہ عرصہ نہ گزرا ہو، ایسے پریس تو بہت کم ہوں گے۔ اسی وجہ سے آپ کا کام بہت آسان ہو جائے گا، میں نے کہا۔ رؤف کچھ سوچتا ہوا سر ہلانے لگا۔ کار اب میرے ہوٹل کے قریب پہنچ چکی تھی۔ میں نے رؤف سے کہا، آپ اس سلسلے میں بہت تیزی سے کام شروع کر دیجئے، یہ رات بڑی اہم ہے، اگر ممکن ہو تو مجھے صورتحال سے آگاہ کرتے رہیے گا، بشرط یہ کہ آپ ہوٹل ہی میں رہیں۔ رؤف نے مسکرا کر کہا، اگر کل کی طرح آج کی رات بھی آپ نے کہیں اور گزارنے کا پروگرام بنا لیا تو میں آپ کو کہاں ڈھونڈتا پھروں گا؟ نہیں، آج میں کہیں نہیں جاؤں گی، میں نے ہنس کر کہا اور گاڑی ہوٹل کے سامنے روک دی۔ انجن سٹارٹ ہی رہنے دیا کیونکہ رؤف کو فوراً ہی رخصت ہو جانا تھا اور یہ کار بھی اسی کی تھی۔ میں اپنے آپ کو کچھ تھکا ہوا محسوس کر رہی تھی، اس لیے اپنے کمرے میں پہنچتے ہی میں نے باتھ روم کا رخ کیا۔ باتھ ٹب کے نل کھول کر میں نے کپڑوں کی قید و بند سے آزادی حاصل کی اور ٹب میں اتر کر لیٹ گئی۔ فضا میں اس روز حبس کی سی کیفیت تھی، اس لیے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی میں ڈوب کر مجھے بڑی فرحت محسوس ہوئی۔ میرے ہاتھ دھیرے دھیرے ہولے ہولے جسم پر پھسلنے لگے اور میں نے کیف و سرور کے عالم میں آنکھیں بند کر لیں۔ ذرا دیر کے لیے سارے مسائل میرے ذہن سے محو ہو گئے اور میں حسین خوابوں میں تیرتی چلی گئی۔ میں نے ان خوابوں میں فرخ کو دیکھا اور اس کے کمارے بدن کی خوشبو مجھے اپنے چاروں طرف پھیلتی محسوس ہوئی۔ اس کے بعد مجھے غزالہ یاد آئی جو اپنے نابینا باپ کے ساتھ ٹرین میں سفر کرتی ہوئی ملی تھی۔ اس نے جس انداز میں سفر کا ساتھ نبھایا تھا، اسے یاد کر کے میرا جسم اور سنسنا اٹھا۔ اس سے میں لاہور جاتے ہوئے ملی تھی اور اب میرا خیال تھا کہ وہ واپس کراچی پہنچ چکی ہوگی۔ مجھے کراچی سے آئے ہوئے کافی دن گزر چکے تھے اور اب گھر لوٹنے کو جی ہمکنے لگا تھا، لیکن فی الحال میں ایسے مسائل میں گری ہوئی تھی کہ کراچی کی طرف رخ کرنے کا امکان دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا۔
میرے خوابوں کا سلسلہ جاری رہا اور میں ماضی میں سفر کرتی رہی۔ میں نے خود کو ہرے بھرے لہلہاتے کھیتوں میں پایا۔ سغرا اور زبیدہ بھی ان فضاؤں میں میرے ساتھ تھیں۔ گاؤں کی الڑ ناریاں جنہوں نے مجھے خوب خوب سیراب کیا تھا، اور پھر ان میں سے ایک ڈاکٹر فونگ کی اعلی کار ثابت ہوئی تھی۔ زبیدہ ہی کی وجہ سے وکٹر میری نظر میں آیا تھا، اور میں حالات کے پیچ و خم میں الجھتی ہی چلی گئی تھی۔ یہ میری زندگی کا سب سے زیادہ ہنگامی دور تھا، لیکن اس میں بھی کوئی شبہ نہیں تھا کہ اس عرصے میں جتنی لڑکیوں نے میری تشنا لبی کا مداوع کیا تھا، اتنی لڑکیاں اتنے کم عرصے میں میری زندگی میں کبھی نہیں آئی تھیں۔ زبیدہ کے بعد میں نے ریشمہ اور نادرہ کے چمنزاروں کی سیر کی تھی، اور سلویہ کو تو کل رات ہی برتا تھا۔ صرف الماس ایک ایسی لڑکی تھی جس نے میری پیاس تو بھڑکائی تھی، لیکن میرے ہونٹ اس کے چشمہ بدن سے سیراب نہیں ہو سکے تھے۔ میرے خوابوں میں ایک نیا چہرہ ابھرا، وہ بیلے کی کلی، وہ صبح کا تارا، وہ مکھڑا جس کی خاطر دین و دنیا بھی تاکہ نسیاں ہو جائیں۔ اس کی جوانی میں آندھیاں اور طوفان چل رہے تھے، اس کے بدن کی حدت میں پگھل جانے کو جی چاہ سکتا تھا۔ جب میں نے عالم بے اختیاری میں اس چہرے کو چھونے کے لیے ہاتھ بڑھائے تو وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا، اور میری سسکاریوں میں شبانہ کے نام کی گونج پھیلتی چلی گئی۔ شبانہ، شبانہ، شبانہ۔ میں نے یکلخت آنکھیں کھول دیں۔ میرا جسم ٹھنڈے پانی میں ڈوبا ہوا تھا، مگر جلنے لگا تھا۔ شبانہ کے صرف خیال ہی نے میرے جذبات میں انگاروں کی تپش بھر دی تھی۔ اگر میں اسے چھو لیتی تو شاید بھگ سے اڑ جاتی، شاید یہ مزاح کا خیز سمجھا جائے، لیکن حقیقت وہی ہے جو میں کہہ رہی ہوں۔ یہ مجھے اپنی زندگی کا ایک المیہ محسوس ہو رہا تھا کہ میں اس وقت شبانہ کی جوانی کے آنگن میں نہیں کھیل سکتی تھی۔ میرا وجود اس کے متموج شباب کے بھنور میں نہیں ڈوب سکتا تھا۔ میں ٹب سے نکل آئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اب یہ سرد پانی میرے وجود میں بھڑکتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا نہیں کر سکے گا۔ بہت کم ایسا ہوتا تھا جب مجھ پر جنون کی اتنی شدید کیفیت طاری ہوتی ہو، لیکن جب ایسا ہو جاتا تھا تو پھر کوئی لڑکی ہی اس طوفان کا زور توڑ سکتی تھی۔ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی آہستہ آہستہ میرے کمرے کا دروازہ تھپ تھپا رہا ہے۔ میں چونک پڑی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ میں نے سوچتے ہوئے کھونٹی سے لٹکا ہوا بات گاؤن اتارا۔ رؤف مجھے ابھی ابھی چھوڑ کر گیا تھا، اور کمانڈر حق سے بھی مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ اس وقت دروازے پر دستک دے گا، لیکن ان دونوں میں سے کسی کی آمد کو یکسر نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ تو بلی کے خواب میں چھیٹڑے والی بات تھی کہ مجھے نادرہ کا خیال آیا، جبکہ وہ اتنی رات کو اپنے گھر سے نکل کر میرے پاس آ ہی نہیں سکتی تھی۔ میں نے سلیپر پہنے اور باتھ گاؤن کی ڈوری کستی ہوئی غسل خانے سے نکل آئی۔ دروازہ اب تھپ تھپانے کی بجائے پیٹا جا رہا تھا، اور اس سے آنے والے کی بے چینی ظاہر ہو رہی تھی۔ کون ہے؟ میں نے دروازہ کھولنے سے پہلے پوچھا۔ سلویہ، جواب ملا۔ ظاہر ہے کہ مجھے حیران رہ جانا چاہیے تھا۔ سلویہ کی آمد قطعی غیر متوقع بات تھی۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا تھا میں نے اسے اپنا پتہ بھی نہیں بتایا تھا۔ پھر وہ یہاں کیسے آ گئی اور کیوں؟ میں نے دروازہ کھول دیا اور سلویہ کو اپنے سامنے کھڑا پایا۔ وہ کچھ گھبرائی ہوئی اور خوف زدہ سی معلوم ہوتی تھی، لیکن اس عالم میں وہ مجھے کچھ زیادہ ہی پیاری معلوم ہوئی۔ ممکن ہے میرے اس احساس کی وجہ میری جذباتی کیفیت ہو۔ میں اس وقت بھبک رہی تھی۔ میں نے پہلے ہی لمحے میں تو یہ سمجھ لیا تھا کہ ضرور کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، لیکن اس وقت میں ایک ایسے حیوانی جذبے کے زیر اثر تھی جو دنیا کا سب سے زیادہ شدید اور طاقتور جذبہ ہوتا ہے۔ دوسرے تمام جذبے اور احساسات اس طاقتور جذبے کے نیچے بری طرح دب جاتے ہیں۔ میرے تمام احساسات بھی اس جذبے کے دباؤ میں آ گئے۔ میں نے سلویہ کو تقریباً گھسیٹ کر کمرے کے اندر کر لیا، دروازے بند کیے اور پھر سلویہ سے لپٹ کر اسے پوری قوت سے بینچ ڈالا۔ تم بہت صحیح وقت پر آئی ہو جانے من، میں نے سرگوشی کی اور اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں پنہاں کر لیا۔ اس کے ہونٹ جنگلی پھولوں کی طرح سرکش تھے، اور اس طرح پھڑکنے لگتے تھے جیسے بیتابیوں کی داستان رقم کرنا چاہتے ہوں۔ جب میں نے اسے چھوڑا تو وہ مجھے عجیب سے انداز میں تک رہی تھی۔ میری گرم جوشی نے اس پر بڑا گہرا اثر چھوڑا تھا۔ چہرے پر اڑتی ہوئی ہوائیاں اور آنکھوں سے جھانکتا ہوا خوف یکسر معدوم ہو چکا تھا۔ میری وحشت اس کے حیوانی جذبے کو جگا گئی تھی، اور جیسا کہ میں نے کہا باقی احساسات اس جذبے کے نیچے دب جاتے ہیں۔
میں نے اس سے الگ ہوتے ہی اپنے گاؤن کے بند کھول دیے اور وہ میرے چکنے شانوں پر سے پھسلتا ہوا فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ میرے ہر منہ بدن سے آگ کی لپٹیں نکل رہی تھیں۔ میں نے سلویہ کو اس آگ کا سرور آگیں لمس بخشا اور وہ اس کی حدت سے قالین ہی پر پگھل گئی، بکھر گئی۔ اس کا پاپی جوبن میرے شباب سے ٹکرایا تو جیسے چنگاریاں نکلنے لگیں۔ آگ، ہلچل، ہنگامہ، آندھی، طوفان، ایک عالم زیر و زبر ہونے لگا۔ میری کنپٹیوں میں بجلیاں کڑک رہی تھیں اور سینے میں ایک تلاطم برپا تھا۔ سلویہ کے بھڑکتے ہوئے ہونٹ کیف و سرشاری کے نیم وا دروازے پر دستک دے رہے تھے اور میرے ہونٹوں نے بھی سجدہ گاہیں ڈھونڈ لی تھیں۔ انبساط کے در کھلتے چلے گئے اور ہم دونوں نے ان خیابانوں کی سیر کی جہاں برکھا رت کھنکھنا رہی تھی۔ اس فضا میں ہم تادیر ہمدم و دم ساز رہے اور جب ساری منزلیں طے ہو گئیں تو بالآخر ایک جھٹکا سا لگا اور خیابان اجڑ گیا۔ کھنکھناہٹیں معدوم ہو گئیں، تلاطم ختم ہو گیا اور آخری سرکش و شدید لہر نے ہمیں واپس اسی جگہ لا پھینکا جہاں سے داستان طرب کا آغاز ہوا تھا۔ اب کچھ نڈھال لمحے اس طرح گزرے کہ ہم اپنے اپنے چہرے پر ایک دوسرے کے تنفس کا انتشار محسوس کرتے رہے، اور جب یہ انتشار ختم ہوا تو ہم نے لباسوں کے تقاضوں کو جانا اور گردانا۔ بارش کے بعد فضا جیسے نکھر آئی اور ہر طرف پھیلے ہوئے چمکیلے سفید بادلوں کے ٹکڑے نیلگوں آسمان کی ٹھنڈک کو نمایاں کرنے لگے۔ اب سکون ہوا تو مجھے یاد آیا کہ سلویہ کی آمد ایک تعجب خیز امر ہے۔ جب میں نے یہ ذکر چھیڑا تو ایک بار پھر سلویہ کی آنکھوں سے خوف جھانکنے لگا۔ اوہ بانو، مجھے بچا لیجئے، وہ بے اختیار بولی۔ بچا لیجئے؟ میں نے حیرت سے دہرایا۔ کس سے بچا لیجئے؟ ان لوگوں سے، انہی لوگوں سے۔ وہ شاید مجھے مار ڈالیں۔ کیا تم ان لوگوں کا ذکر کر رہی ہو جنہوں نے رانا حمید کے ساتھ تمہاری برہنہ تصویریں؟ میں انہی کی بات کر رہی ہوں، سلویہ نے جلدی سے میری بات کاٹتے ہوئے کہا۔ جیون بڑا خطرناک آدمی ہے بانو، لیکن اسے تم سے کیا دشمنی ہو گئی؟ وہ لوگ ان تصویروں کے ذریعے رانا حمید کو بلیک میل کر کے اس سے کوئی کام لینا چاہتے تھے، لیکن وہ ان کا کام کرنے سے پہلے ہی پکڑ لیا گیا، اور اب جیون کو ایک ایسی بات معلوم ہو گئی ہے کہ وہ اس گڑبڑ کا ذمہ دار مجھے گردان رہا ہے۔ وہ کیسے؟ میں پوچھتے ہوئے اٹھی اور پورٹ کی بوتل اٹھا کر اس کا ڈھکنا کھولنے لگی۔ سلویہ نے اپنے ہونٹوں پر اس طرح زبان پھیری جیسے شدت سے پیاس محسوس کر رہی ہو۔ میں نے پورٹ کے 2 گلاس بنائے اور ایک اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ ایک ہی سانس میں گلاس خالی کر گئی اور اس طرح نسبتاً پرسکون لہجے میں گفتگو کرنے پر قادر ہو سکی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جیون میرے گھر پہنچا تھا، وہ بولی۔ میں اس وقت گھر پر نہیں تھی، صرف ممی تھیں۔ وہ مجھ سے ایک آدمی کا پتہ معلوم کرنے آیا تھا۔ میں ہوتی تو اسے پتہ بتا کر رخصت کر دیتی، لیکن میری عدم موجودگی کی وجہ سے گڑبڑ ہو گئی۔ باتوں باتوں میں اسے ممی سے یہ معلوم ہو گیا کہ گزشتہ رات کوئی عورت بھی میرے ساتھ گھر پہنچی تھی۔ یہ پتہ چلنے پر اسے نہ جانے کیا شبہ گزرا کہ اس نے آپ کا حلیہ بیان کیا، اور ممی نے اس کی تصدیق کر دی۔ 10 منٹ بعد میں بھی گھر پہنچ گئی، مگر جیون نے مجھ سے ان باتوں کا ذکر نہیں کیا جو وہ ممی سے کر چکا تھا۔ اس نے مجھ سے میرے ایک دوست کا پتہ پوچھا اور چلا گیا۔ کس دوست کا؟ مجھے کرید ہونا ہی چاہیے تھی۔ رفیق چوہان ہے اس کا نام، سلویہ نے جواب دیا۔ ایک پرنٹنگ پریس کا مالک ہے اور میرے مستقل گاہکوں میں سے ہے۔ سلویہ نے رفیق چوہان کے بارے میں شاید کچھ اور بھی بتایا تھا، لیکن میری ذہنی رو پرنٹنگ پریس ہی پر اٹک کر رہ گئی تھی۔ میں اتنی مضطرب ہو گئی تھی کہ میرے ذہن میں ابھرنے والا سوال فوراً ہی میری زبان پر آ گیا۔ کیا جیون کو بھی رفیق چوہان کے پریس کا علم ہے؟ جی ہاں، اسے ایک مرتبہ اس بات کا علم ہو گیا تھا، لیکن آپ نے خاص طور سے یہ سوال کیوں کیا ہے؟ میں نے بے چینی سے پہلو بدلا اور اپنے لیے پورٹ کا دوسرا گلاس بنانے لگی۔ اچانک مجھے خیال آیا اور پھر میں سلویہ کی بات کا جواب دینے کی بجائے سوال کر بیٹھی۔ تمہیں یہ خطرہ کیوں ہے کہ وہ لوگ تمہیں ختم کر ڈالیں گے؟ وہ لوگ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کا کوئی کارندہ پولیس کے کسی شخص سے دوستی رکھتا ہو، اور جیون کو آپ کے بارے میں جو واقفیت ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگ آپ کی طرف سے بہت چوکنا ہیں۔ جیون کو ممی سے میرے اور آپ کے ربط کا علم ہو گیا تھا، لیکن اس نے مجھ سے اس گفتگو کا ذکر کیا تو میں دہشت زدہ ہو گئی۔ جیون کا اس طرح خاموشی سے چلا جانا میرے لیے بہت خوفناک تھا۔
ایسے لوگوں کی خاموشی میں طوفان پلتے ہیں بانو۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا، لیکن تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہاری حفاظت کی جائے گی۔ تم میرا ایک کام کرو، مجھے اپنے دوست رفیق چوہان کے گھر لے چلو۔ اسی وقت سلویا نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ابھی، میں نے جواب دیا اور کپڑے تبدیل کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سلویا الجھی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھتی رہی، وہ کچھ خائف اور پریشان بھی معلوم ہوتی تھی۔ میں نے کپڑے تبدیل کرنے میں بہت کم وقت صرف کیا اور پھر ٹیلی فون پر کمانڈر حق سے رابطہ قائم کیا۔ وہ شاید گھنٹی کی آواز سے ہی جاگا تھا، کیونکہ اس کی آواز ایسی ہی تھی۔ کمانڈر، میں نے تیزی سے کہا، میں ذرا باہر جا رہی ہوں، صبح سے پہلے واپسی کی امید نہیں۔ کیا تم میرے کمرے میں ٹھہر سکتے ہو؟ میں چاہتی ہوں کہ میرے لیے کوئی پیغام آئے تو نوٹ کر لو۔ بہت بہتر یور ہائنس، کمانڈر حق نے خمار آلود آواز میں کہا۔ میں کمرہ کھلا ہوا چھوڑ کر جا رہی ہوں، فوراً آ جاؤ۔ میں نے اتنا کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا اور سلویا کو ساتھ لیے ہوئے کمرے سے نکل آئی۔ دروازے کو صرف بھیڑ دیا۔ سلویا بوجھل بوجھل قدموں سے میرا ساتھ دے رہی تھی۔ ہوٹل کے پارکنگ شیڈ میں میری گاڑی موجود ہی تھی۔ ہم اس میں بیٹھ گئے اور جب میں نے انجن سٹارٹ کر دیا تو سلویا نے بتایا کہ رفیق چوہان کا گھر اس کے گھر سے 2-4 فرلانگ کے فاصلے پر ہے۔ میں کار کو حرکت میں لے آئی اور مجھے ایک بار پھر اسی بات کا خیال آیا جو ہوٹل میں سلویا کی آمد پر میرے ذہن میں در آیا تھا، یعنی یہ کہ سلویا کو میری رہائش گاہ کا علم کیسے ہوا۔ باتوں میں الجھ کر میں اس بارے میں سوال کرنا ہی بھول گئی تھی، اور گفتگو کے دوران میں بھی کوئی ایسا نکتہ سامنے نہیں آیا تھا جو میری اس کرید کو ختم کر دیتا۔ اب میں نے واضح الفاظ میں سلویا سے اس کے بارے میں پوچھا تو وہ بولی، آپ ہی نے تو بتایا تھا۔ میں نے بتایا تھا؟ میں حیران رہ گئی۔ جی ہاں، مجھے تو یاد نہیں آ رہا، میں بڑبڑائی۔ حیرت ہے، سلویا نے بڑی معصومیت سے کہا، صبح جب آپ مجھے ہاسپٹل چھوڑنے جا رہی تھیں تو آپ نے اس ہوٹل کا نام بتایا تھا۔ میری پیشانی پر سلوٹیں تو پڑ گئیں، لیکن میں کچھ کہہ نہیں سکی۔ مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں نے سلویا کو اپنا پتہ بتایا ہو، لیکن اس کے لہجے میں ایسا اعتماد اور ایسی معصومیت تھی کہ میں الجھن میں پڑ گئی۔ یقینی طور پر کچھ طے کرنا مشکل ہو گیا، تاہم اس مرحلے پر شکوک و شبہات کا انگڑائی لینا ایک فطری امر تھا۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ میں کسی جال میں تو پھنسنے نہیں جا رہی ہوں۔ اس امکان پر غور کرنا ضروری ہو گیا تھا کہ وہ لوگ مجھ پر ہاتھ ڈالنے کے لیے سلویا کو اپنا اعلی کار بنا سکتے ہیں یا نہیں، نیز یہ کہ سلویا بھی ان کی اعلی کار بن سکتی ہے یا نہیں۔ ناممکن تو کچھ بھی نہیں ہوتا، لہٰذا میں نے سوچا کہ مجھے ہر قسم کی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اگر یہ شبہ مجھے ہوٹل میں ہی ہو گیا ہوتا تو میں کمانڈر حق کو اشارہ دے دیتی کہ وہ میری نگرانی کرے اور کوئی خطرہ پیش آنے پر میرا مددگار بن جائے، لیکن ہوٹل میں میرا ذہن صرف پرنٹنگ پریس سے الجھا رہ گیا تھا اور میں سلویا سے یہ سوال نہیں کر سکی تھی کہ وہ مجھ تک کیوں کر پہنچی۔ آخر آپ رفیق چوہان سے کیوں ملنا چاہتی ہیں؟ سلویا بولی، میں یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ جیون اس سے کیا کام لینا چاہتا ہے۔ یہ تو میں کل اس سے معلوم کر کے آپ کو بتا دوں گی۔ کل تک انتظار نہیں کیا جا سکتا، میں نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی سوچا کہ سلویا کے ان سوالوں میں معصومیت ہے یا ریاکاری۔ کار جب کالونی میں داخل ہو گئی تو سلویا نے ایک گلی کی طرف اشارہ کیا اور اس گلی میں کچھ دور چلنے کے بعد ایک بنگلے کے سامنے رکنے کے لیے کہا۔ بنگلہ تاریک پڑا تھا، خاصی کشادہ اور جدید طرز کی عمارت تھی۔ احاطے میں اصل عمارت سے ملی ہوئی ایک انیکسی تھی جو شاید ملازموں کی رہائش گاہ کے طور پر استعمال ہوتی ہوگی۔ اس کی بناوٹ ایسی نہیں تھی جو مہمانوں کو ٹھہرانے کے لائق قرار دی جا سکتی۔ اس انیکسی کے ایک کمرے میں روشنی کا ایک بلب روشن تھا۔ اس کے علاوہ عمارت کے کسی بھی حصے میں روشنی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ یا تو عمارت میں کوئی بھی موجود نہیں ہے، اور اگر ہے تو اپنے کمرے میں پڑا ہوا سو رہا ہے۔ اگر جیون ملاقات کے لیے آیا ہوا ہوتا تو یقیناً سامنے کسی بڑے کمرے میں روشنی ہوتی۔ قدرے توقف کے بعد میں نے پھاٹک کے ایک پلر پر لگے ہوئے کال بیل کے بٹن پر انگلی رکھ دی۔ وقفے وقفے سے کئی مرتبہ گھنٹی بجائی، لیکن بے سود۔ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا دوست گھر پر نہیں ہے، میں نے سلویا سے کہا۔ کیا وہ تنہا رہتا ہے؟ صرف ایک بوڑھا ملازم ہے جو اونچا سنتا ہے۔
انیکسی میں وہ بلب اسی کے کمرے میں روشن ہے، غالباً وہ اس وقت اپنے پریس میں ہوگا۔ میں بڑبڑائی، کون؟ رفیق؟ وہ اتنی رات کو پریس میں کیا کرے گا؟ اس کا پریس اتنا بڑا نہیں ہے کہ وہاں اخبارات وغیرہ چھپتے ہوں، اس کے یہاں صرف دن میں کام ہوتا ہے۔ کیا تمہیں اس کا پتہ معلوم ہے؟ میں وہاں کبھی نہیں گئی، تو اس کا پتہ کیسے معلوم کیا جائے؟ میں پھر بڑبڑائی، پتہ تو گھر میں ضرور موجود ہوگا، لیکن مشکل یہ ہے کہ وہ ہمیں دے گا کون؟ میں سوچنے لگی، کیا سلویہ مجھے عمارت میں داخلے پر اکسا رہی ہے؟ ویسے سلویہ کا یہ خیال غلط بھی نہیں تھا کہ گھر میں پریس کا پتہ ضرور موجود ہوگا۔ کسی میز پر وزٹنگ کارڈ پڑے ہوئے مل سکتے تھے، اور یہ بھی ممکن تھا کہ رفیق چوہان کے پریس میں چھپی ہوئی کوئی چیز مل جائے۔ میں نے ارد گرد کا عمیق نظروں سے جائزہ لیا۔ اس علاقے میں آبادی اتنی گنجان نہیں تھی جتنی غربا کی آبادی میں ہوتی ہے۔ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، کبھی کبھی کہیں دور سے کسی کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی دے جاتی تھی۔ آخر میں نے عمارت میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا۔ اس بات کا امکان تو تھا کہ اس عمارت میں میرے لیے جال بچھایا ہوا ہو، لیکن یہ بھی ممکن تھا کہ میرے شکوک غلط ہوں۔ میں اندر داخل ہونا چاہتی ہوں سلویہ، میں نے فیصلہ کیا، مگر کیسے؟ جیسے کوئی چور؟ لیکن مجھے ہر قیمت پر رفیق چوہان کے پریس کا پتہ چاہیے، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، اور پھر سلویہ کے احتجاج کی پرواہ کیے بغیر پھاٹک پر چڑھنا شروع کر دیا۔ پھاٹک زیادہ اونچا نہیں تھا، اور غالباً کسی کو اندر آنے سے روکنے کے لیے نہیں، بلکہ چہار دیواری کی خوبصورتی کے لیے لگایا گیا تھا۔ دوسری طرف اتر کر میں نے اس کی کنڈی کھول دی تاکہ سلویہ اندر آ سکے۔ اگر ہم پکڑے گئے تو؟ سلویہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔ اگر ہمیں پکڑنے والے قانون کے محافظ ہوئے تو تم سمجھ ہی سکتی ہو کہ اس سے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی، لیکن اگر وہ کچھ دوسرے لوگ ہوئے تو میں ان سے نپٹنا بھی اچھی طرح جانتی ہوں، میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہاں اندھیرا تھا، اس لیے میں سلویہ کے چہرے کے تاثرات نہیں دیکھ سکی۔ عمارت کے قریب پہنچ کر مجھے کسی ایسی کھڑکی کی تلاش ہوئی جس میں گرل لگی ہوئی نہ ہو۔ مجھے ایک ایسی کھڑکی نہ صرف یہ کہ مل گئی، بلکہ مجھے اس کی اندرونی چٹخنی کھولنے کے لیے اس کا شیشہ بھی نہیں توڑنا پڑا تھا۔ کھڑکی کھلی ہوئی ملی تھی، اور اسے پا کر میرا دل ایک بار پھر دھڑک اٹھا تھا۔ کیا واقعی مجھے جال تک لانے کے لیے راستے صاف رکھے گئے ہیں؟ کچھ بھی ہو، اب مجھے اس عمارت میں داخل تو ہونا ہی تھا۔ ہاں، بس ذرا ہوشیار رہنے کی ضرورت تھی۔ سلویہ کے منہ سے کبھی کبھی کوئی ایسا فقرہ نکل جاتا تھا جس سے اس کی سراسیمگی ظاہر ہوتی تھی، لیکن میں سنی انسنی کرتی رہی۔ میں نے اسے سہارا دے کر کھڑکی پر چڑھایا اور پھر خود بھی چڑھ گئی۔ ہم جس کمرے میں کودے تھے وہ خاصا کشادہ تھا۔ وہاں فرنیچر کی زیادتی تھی، لیکن اسے سلیقے سے ترتیب دیا گیا تھا۔ اس کمرے میں روشنی کرنے سے پہلے میں نے کھڑکی پر پڑا ہوا پردہ برابر کر دیا۔ یہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں مل سکی جو رفیق چوہان کے پریس کا پتہ ظاہر کر دیتی۔ دیوار پر ایک کیلنڈر تو تھا، لیکن وہ باہر کا چھپا ہوا تھا۔ کمرے میں دو دروازے تھے، اور دونوں ہی کھلے ہوئے تھے۔ میں سلویہ کا ہاتھ پکڑ کر ایک دروازے کی طرف بڑھی۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ اگر کوئی خطرہ پیش آیا تو میں سلویہ کو ڈھال بناؤں گی، لیکن دوسرے کمرے میں بھی کوئی خطرہ پیش نہیں آیا۔ یہاں برائے نام فرنیچر تھا، ایک گوشے میں میز کرسی لگی ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی ایک بک شیلف تھی۔ میں اس میز کی درازیں دیکھنے لگی، لیکن اس تلاشی کے وقت میں نے اس بات کا خیال رکھا تھا کہ میری پشت دروازوں کی طرف نہ ہونے پائے۔ جلد ہی مجھے کامیابی حاصل ہو گئی۔ میز کی دوسری دراز میں مجھے رفیق چوہان کا وزٹنگ کارڈ مل گیا، جس پر اس کے پریس کا پتہ بھی موجود تھا، اور میں نے اپنے بلاؤز میں رکھ لیا۔ آؤ اب چلیں، میں نے سلویہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے سرگوشی کی۔ ہم عمارت سے نکل کر کار میں بیٹھ گئے، اور میں انجن سٹارٹ کر کے کار کو حرکت میں لے آئی، لیکن کچھ ہونا تھا نہ ہوا۔ اب میں نے اطمینان کی سانس لی۔ میرے وسوسے بے بنیاد ثابت ہو چکے تھے۔ اگر دشمن نے سلویہ کو اعلیٰ کار بنا کر مجھے پھانسنے کی کوشش کی ہوتی تو اب تک معاملہ کھل کر سامنے آ چکا ہوتا۔ چونکہ کچھ نہیں ہوا تھا، اس لیے میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ میں بھی تو انسان ہی ہوں، میری یادداشت بھی دھوکہ کھا سکتی ہے۔ میں نے واقعی سلویہ کو اپنے ہوٹل کا پتہ بتا دیا ہوگا، اور وہ جیون سے خوفزدہ ہو کر میری طرف دوڑی چلی آئی ہوگی۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جیون جیسے لوگوں کی خاموشی ہزار دھمکیوں سے زیادہ خوفناک ہوتی ہے۔
رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی، لیکن میرے پاؤں کا چکر ابھی ختم نہیں ہوا تھا اور نہ ہی اس کے جلد خاتمے کی توقع تھی۔ رفیق چوہان کے پریس تک پہنچنے میں 10 منٹ لگے۔ وہ ایک گلی میں تھا، اس لیے میں نے کار سڑک پر ہی چھوڑ دی تھی۔ پریس ڈھونڈنے میں مجھے کوئی دشواری نہیں ہوئی تھی۔ پریس کا دروازہ بند تھا، لیکن عقبی حصے کے ایک روشن دان سے اندرونی روشنی باہر آ رہی تھی اور مشین چلنے کا شور بھی سنائی دے رہا تھا۔ 2 اور 2 4 کرنے کے سے انداز میں نے سمجھ لیا کہ پریس میں اس وقت رانا حمید کی تصویریں چھپ رہی تھیں۔ میں نے محسوس کیا یہاں پر آ کر میرا کام ختم ہو چکا ہے، اب یہاں سے رؤف کا کام شروع ہوگا۔ وہی سرچ وارنٹ حاصل کر کے پریس پر چھاپہ مار سکتا ہے۔ میں تیزی سے اپنے ہوٹل کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہاں سے میں رؤف کو فون کرنے کے بعد بریالذمہ ہو جاتی۔ سلویہ بدستور میرے ساتھ تھی، کیونکہ مجھے ابھی اس کے بارے میں کچھ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ ہوٹل میں کمانڈر حق میرے کمرے میں بیٹھا جاگ رہا تھا۔ میں نے اسے رخصت کیا اور ٹیلی فون پر رؤف سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ میری عدم موجودگی میں کوئی پیغام موصول نہیں ہوا تھا، ورنہ کمانڈر حق خود ہی بتا دیتا۔ میں ڈر رہی تھی کہ فون پر رؤف سے رابطہ قائم نہیں ہو سکا تو کیا ہوگا، لیکن میرا یہ خوف جلد ہی اطمینان میں بدل گیا جب میں نے دوسری طرف سے رؤف کی آواز سنی۔ ہیلو، رؤف اسپیکنگ، میں بانو بول رہی ہوں۔ خیریت؟ آپ نے اب تک کیا پروگریس کی ہے؟ میں چھوٹے چھوٹے پریسوں کے بارے میں معلومات جمع کر چکا ہوں اور اب ٹیلی فون اٹھا کر اپنے آدمیوں کو ان پریسوں کی نگرانی کے بارے میں ہدایات دینے ہی والا تھا۔ اس کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ میں نے اس پریس کا پتہ چلا لیا ہے جہاں اس وقت وہ تصویریں چھپ رہی ہیں۔ واقعی؟ رؤف شاید اپنی جگہ پر اچھل پڑا ہوگا۔ میں نے اسے مختصراً الفاظ میں پریس تک رسائی کی کہانی سنا دی اور پھر کہا، اب یہ آپ کا کام ہے کہ سرچ وارنٹ حاصل کر کے اس پریس پر چھاپہ ماریں، لیکن یہ کام بڑی عجلت میں ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں صرف لکیر پیٹنا پڑے۔ اب آپ اطمینان سے سو جائیں، انشاءاللہ کل صبح ملاقات ہوگی۔ رفیق چوہان کے پریس کا پتہ چلنے کے بعد مجھے اطمینان تو واقعی ہو گیا تھا، لہٰذا میں ٹیلی فون بند کر کے انگڑائی لیتی ہوئی بستر کی طرف بڑھی۔ سلویہ تو کمرے میں آتے ہی بستر پر ڈھیر ہو گئی تھی اور اس کی آنکھوں سے خمار جھانک رہا تھا۔ میرے لیے آپ نے کیا سوچا ہے بانو؟ وہ پرتشویش لہجے میں بولی۔ آج کی رات تو تم یہیں گزارو، کل دیکھا جائے گا، مگر ہاں، تمہارا ساری رات غائب رہنا تمہاری ممی کے لیے تو گھبراہٹ کا سبب نہیں بنے گا؟ نہیں، ممی اس کی عادی ہیں، ہفتے میں 2 1 مرتبہ تو میری راتیں دوسروں ہی کے گھروں پر بسر ہوتی ہیں۔ بس تو پھر سو جاؤ۔ میں نے اپنی ساڑی اتار کر ایک کرسی پر پھینک دی اور صرف بلاؤز اور پیٹی کوٹ پہنے ہوئے بستر پر لیٹ گئی۔ میں نے اپنی دانست میں رانا حمید کو بدنامی سے بچا لیا تھا، اس لیے بے حد پرسکون تھی۔ جلد ہی میں نیند کے سانولے سلونے رنگوں میں ڈوبتی چلی گئی۔ میرا خیال تھا کہ میں دیر تک سوتی رہوں گی۔ مجھے بڑی گہری نیند آئی۔ سلویہ نے مجھے مکمل آسودگی بخشی تھی، اس لیے میں نے کوئی رنگین خواب بھی نہیں دیکھا۔ صبح مجھے ٹیلی فون کی گھنٹی نے اس وقت جگایا جب دیوار گیر کلاک 7 بجنے کا اعلان کر رہا تھا۔ میں نے بوجھل دماغ کے ساتھ ریسیور اٹھایا اور محسوس کیا کہ گھنٹی نے سلویہ کی نیند میں بھی خلل ڈالا تھا، لیکن اس نے صرف کسمسا کر دوسری طرف کروٹ لے لی تھی۔ مجھے فون کرنے والا رؤف تھا۔ اس نے کہا، میں معذرت چاہتا ہوں بانو کہ میں نے آپ کی نیند پوری نہیں ہونے دی، لیکن کام کی نوعیت ایسی ہے کہ میں آپ سے جلد از جلد ملنا چاہتا ہوں۔ مجھے آپ کے ہوٹل پہنچنے میں بس آدھا گھنٹہ لگے گا۔ آخر بات کیا ہے؟ یہ میں وہیں آ کر بتاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ میں پھر کوئی سوال داغ دیتی، رؤف نے سلسلہ منقطع کر دیا اور میں ریسیور کو اس طرح گھورنے لگی جیسے ماؤتھ پیس سے کسی بچھو کے نکلنے کا اندیشہ ہو۔ رؤف کے پرتشویش لہجے نے میری نیند بالکل اڑا دی تھی۔ چند لمحے بعد میں نے ریسیور رکھا اور بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اپنی ساڑی اٹھا کر باتھ روم میں گھس جانا چاہتی تھی، لیکن پھر مجھے خیال آیا تو میں نے باتھ روم کا رخ کرنے سے پہلے ہوٹل کی روم سروس کو ناشتے کی ہدایت دے دی۔ آدھا گھنٹہ میری تیاری کے لیے کافی تھا۔ جب رؤف وہاں پہنچا تو ناشتہ بھی کمرے میں آ چکا تھا۔ میں نشست کے کمرے میں آ بیٹھی تھی تاکہ اندرونی کمرے میں سوتی ہوئی سلویہ میری آوازوں سے جاگ نہ جائے۔ رؤف کے بال منتشر سے تھے اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ مسلسل جاگتا رہا ہو۔ صورتحال بڑی گمبھیر ہو گئی ہے بانو، اس نے چھوٹتے ہی کہا۔ کیا پریس پر چھاپا ناکام ہو گیا؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ غالباً ہم اسے ناکامی ہی کہیں گے۔
کہ وہاں سے رانا حمید کی تصویریں نہیں برآمد ہو سکیں، تو پھر مشین پر کیا چھپ رہا تھا؟ کسی تجارتی ادارے کا ایک ہینڈ بل۔ میں رؤف کی صورت تکتی رہ گئی۔ اس اطلاع نے مجھے سن کر کے رکھ دیا تھا۔ ہمیں بڑی گہری چوٹ ہوئی ہے بانو، رؤف نے اپنے پائپ میں تمباکو بھرتے ہوئے کہا۔ دشمن کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم تصویروں کی طباعت روکنے کے لیے پریسوں پر نظر رکھیں گے، لہٰذا اس نے ایک ایسی چال چلی کہ ہماری توجہ پریسوں سے ہٹ کر رفیق چوہان کے پریس پر مرتکز ہو جائے، اور وہ اپنی اس چال میں کامیاب بھی ہو گیا۔ اسی دوران میں وہ تصویریں کسی اور پریس میں چھپوائی جا چکی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ میرا شبہ درست ہی تھا۔ کون سا شبہ؟ یہی کہ سلویہ ہمارے دشمنوں کی ساتھی ہے۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ نادانستگی میں ان لوگوں کی اعلی کار بن گئی ہو۔ رؤف نے خیال ظاہر کیا۔ جیون نے سلویہ سے رفیق چوہان کا پتہ اسی لیے پوچھا ہوگا کہ یہ بات آپ تک پہنچ جائے۔ اب ان لوگوں کا پروگرام یہ ہے کہ شام کی ایک فلائٹ سے جیون وہ تصویریں لے کر کراچی روانہ ہو جائے۔ کراچی میں ان لوگوں نے کچھ ایسا بندوبست کر رکھا ہے کہ وہ تصویریں ایک ہی وقت میں ہزاروں لوگوں تک پہنچ جائیں گی۔ آپ کو یہ ساری باتیں کیسے معلوم ہو گئیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے وکٹر کی نگرانی کے علاوہ یہ بندوبست بھی کر دیا تھا کہ اس کے کمرے میں ہونے والی گفتگو کو ٹیپ کیا جا سکے۔ اس کی عدم موجودگی میں وہاں 2-3 مائک چھپا دیے گئے تھے۔ اس کمرے میں ہونے والی تمام باتیں ریکارڈ ہو چکی ہیں، اور آج صبح میں نے جو آخری ریکارڈ سنا، اس سے مجھے یہ ساری باتیں معلوم ہوئیں۔ وکٹر ٹیلی فون پر کسی کو ان باتوں کی رپورٹ دے رہا تھا۔ دراصل اس وقت میں رانا حمید کے معاملے سے زیادہ اسی معاملے سے متوحش ہوں۔ کس معاملے سے؟ آپ پر قاتلانہ حملہ کرنے والے نوجوان طارق نے تو ہمیں چینی پریس اٹاچی کا فون نمبر بتایا ہی تھا، لیکن اب وکٹر کے معاملے نے اسے قطعی مستند کر دیا ہے۔ وکٹر اسی نمبر پر رپورٹ دیتا رہا ہے۔ ویسے یہ رپورٹ بڑے مبہم جملوں میں ہوتی تھی۔ کم سے کم ہوٹل کا آپریٹر ان باتوں سے کوئی نتیجہ اخذ نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے تو یہ سب کچھ اب ایک ڈرامہ سا لگ رہا ہے۔ میں بڑبڑائی اور پھر پوچھا، وکٹر کو دوسری طرف سے جواب بھی ملا تھا یا اس نے بس رپورٹ دے کر سلسلہ منقطع کر دیا تھا؟ نہ صرف جواب ملا تھا بلکہ پریس اٹاچی نے اپنا نام بھی بتایا تھا۔ اب اسی معاملے کا ایک اور رخ بھی دیکھ لیجئے۔ رانا حمید کو دیا جانے والا پستول چینی ساخت کا تھا، اور اس کے نمبر سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ چینی پریس اٹاچی کا ہے۔ ہمارے پاس سفارت خانوں کے عملے کے جملہ ہتھیاروں کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے، جس سے اس بات کی تصدیق ہوئی ہے۔ میں سناٹے میں آ گئی۔ یہ معاملہ تو واقعی بہت گمبھیر ہے۔ رؤف نے اپنا پائپ جلا کر 2-3 گہرے کش لیے اور پھر بولا، آپ ناشتہ تو کیجئے، سب کچھ ٹھنڈا ہوا جا رہا ہے۔ میں گفتگو کے ابتدائی مرحلے میں ہی ایک سلائس کھا چکی تھی، اور اب کچھ کھانے کو دل ہی نہیں چاہ سکتا تھا۔ میں نے 2 پیالیوں میں چائے بنا کر ایک پیالی رؤف کو دی۔ شکریہ، رؤف نے پیالی لیتے ہوئے کہا، اور پھر بولا، اب بہت ضروری ہو گیا ہے کہ اس معاملے کو گہرائی تک کھنگالا جائے، لیکن سرکاری سطح پر جو بھی تحقیقات کی جائے گی، اس کا علم چینی سفارت خانے کو ضرور ہوگا۔ خدشہ ہے کہ چینی حکومت اپنے سفارت خانے کے ایک سرکردہ ممبر کے بارے میں اس قسم کی تحقیقات کو اچھی نظر سے نہیں دیکھے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ اب تحقیقات کا در غیر سرکاری سطح پر کھولا جائے۔ آپ میرا مطلب سمجھ رہی ہیں نا؟ آپ چاہتے ہیں کہ اس معاملے کی چھان بین صرف میں کروں؟ ہاں، اس کے سوا کوئی صورت نہیں۔ خیر، میں دیکھوں گی کہ اس سلسلے میں کیا کر سکتی ہوں۔ آپ نے رانا حمید کی تصویروں کے سلسلے میں کیا سوچا؟ یہ معاملہ اب زیادہ پریشان کن نہیں رہا۔ شام کو ایئرپورٹ پر جیون کے سامان کی تلاشی لے لی جائے گی، اور اس کی گرفتاری کے لیے ان تصویروں کی موجودگی ایک مضبوط جواز ہوگی۔ مجھے ڈر ہے کہ شاید آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ کیا مطلب؟ یہ معاملہ وہ نہیں معلوم ہوتا جو دکھائی دے رہا ہے۔ میں اب بھی نہیں سمجھا۔ میرا ذہن خود ہی اتنا الجھا ہوا ہے کہ ابھی میں کوئی سلجھی ہوئی بات کہنے سے قاصر ہوں۔ مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ ممکن ہے کہ شام تک میں کچھ واضح گفتگو کرنے کے قابل ہو جاؤں۔ اب آپ کہاں جائیں گے؟ میرے لیے اب چند گھنٹے کی نیند ضروری ہے۔ میرا دماغ پھوڑے کی طرح دکھ رہا ہے۔ تو پھر اب آپ جائیے۔ باتوں میں وقت گزارنے سے کیا حاصل؟ میں سوچوں گی کہ میں ان حالات میں کیا کر سکتی ہوں۔ ان باتوں کے دوران میں رؤف نے چائے کی آدھی پیالی ختم کر لی تھی۔ اسے ختم کرنے کے لیے 2 بڑے بڑے گھونٹ لے کر وہ اٹھ گیا۔ میں اتنی الجھی ہوئی تھی کہ اسے رخصت کرنے کے لیے دروازے تک بھی نہیں گئی۔ میں نے سگریٹ سلگھا لی۔
کیونکہ اس وقت مجھے اس کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ جب سے ان معاملات میں چینی سفارت خانہ ملوث ہوا تھا، مجھے وہ سب کچھ ایک ڈرامہ معلوم ہونے لگا تھا، لیکن ابھی تک اس کی نوعیت پوری طرح سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ پاک چین تعلقات میں اس قسم کی گڑبڑ سے بہت بھیانک نتائج مرتب ہو سکتے تھے۔ میں نے تپائی پر سے اخبار اٹھا لیا۔ رؤف کی وجہ سے مجھے کچھ پڑھنے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ اب میں نے سرخیوں پر نظر ڈالی اور اس کے بعد خاص خبروں کو غور سے پڑھ ڈالا۔ ان خبروں کے مطابق ملک کے حالات کسی بھی لمحے نازک ہو سکتے تھے۔ کشمیر میں شروع ہونے والی جنگ آزادی پاکستان کو بھی گولہ بارود کی دھمک سے لرز اٹھنے پر مجبور کر سکتی تھی۔ کشمیر میں آزادی کے متوالے ہر قدم پر کامیابی سے ہمکنار ہو رہے تھے۔ فوجی کیمپوں پر کشمیری جیالوں کے حملے تباہ کن ثابت ہو رہے تھے اور بھارتی فوج کو زبردست نقصان اٹھانا پڑ رہا تھا۔ پاکستان میں عوام الناس کی رائے یہ تھی کہ پاکستان کو ان مظلوم کشمیریوں کی مدد کرنا چاہیے، اور ادھر بھارتی رہنماؤں نے یہ الزام تراشی شروع کر دی تھی کہ کشمیر میں پاکستانی فوجی لڑ رہے ہیں۔ وزیر خارجہ ڈھاکہ سے واپس آ چکے تھے اور انہوں نے آتے ہی صاف صاف بیان دے دیا تھا کہ کشمیر میں پیش آنے والے واقعات میں پاکستان کا کوئی ہاتھ نہیں، اور پاکستان تمام قضیوں کو پرامن طور پر حل کرنا چاہتا ہے۔ وزیر خارجہ نے وعدہ کیا تھا کہ سارے معاملات امن کے اصولوں کو ہاتھ سے چھوڑے بغیر طے کیے جائیں گے۔ ان حالات میں دشمن کے ایجنٹوں کی اندرون ملک سازشوں میں تیزی آ ہی جانا چاہیے تھی، اور ان کی سازشوں کا نشانہ ہمارے سرکردہ رہنماؤں یا ہمارے حلیف ممالک کے سفارت خانوں کے سوا کون ہو سکتا تھا؟ میں نے اخبار ایک طرف ڈال دیا اور رانا حمید کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ ایک سچا محب وطن ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے اچھے جذبات ہیں۔ صدر مملکت کو قتل کروانے کے لیے اس کا انتخاب کر کے امریکی CIA نے ذرا بھی عقل مندی کا ثبوت نہیں دیا تھا۔ میں نے اس پر جتنا غور کیا، اتنا ہی مجھے صدر کو قتل کرانے کے سلسلے میں امریکی CIA کی اسکیم پھسی اور کمزور نظر آئی۔ اس مشہور ادارے سے جس کا ڈنکا ساری دنیا میں بج رہا تھا، میں ایسی بے جان منصوبہ بندی کی توقع نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے یہ ماننے میں بھی تعمل تھا کہ امریکی CIA کے مقامی ایجنٹ اور اس کے لیے کام کرنے والے ادارے کمزور یا ناکارہ ہیں۔ ڈاکٹر فونگ نے تو یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ بڑے دور رس ذہن کا مالک ہے۔ اس کا نائب وکٹر بھی کچھ کم چالاک نظر نہیں آتا تھا۔ یہ اس کی صلاحیت ہی تھی کہ وہ جہاں جاتا تھا وہاں کے بدماشوں اور تخریب پسند عناصر کو منظم کر کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیتا تھا۔ تو پھر آخر ان لوگوں کی طرف سے ایسی پھسی اسکیم کیوں؟ اس سوال پر غور کرتے ہوئے میرے ذہن نے کچھ مخصوص خطوط پر کام کرنا شروع کر دیا، اور پھر بہت جلد میرے دل نے یہ فیصلہ صادر کر دیا کہ میں بالکل درست سوچ رہی ہوں۔ سلویا کے بارے میں بھی مجھے یقین ہو چکا تھا کہ وہ نادانستگی میں وکٹر کی اعلی کار نہیں بنی تھی، بلکہ سچ مچ اس کی ایجنٹ تھی۔ اس نے وکٹر ہی کی ہدایت کے مطابق مجھے بیوقوف بنایا تھا، لیکن فی الحال میں سلویا کو یہ باور نہیں کرانا چاہتی تھی کہ میں اس کی حقیقت سے واقف ہو گئی ہوں۔ یہ امکان میرے پیش نظر تھا کہ میں کسی وقت اسی کے ذریعے دشمن پر کوئی کاری وار کر سکتی ہوں۔ گو کہ اس سلسلے میں ابھی تو میرے ذہن میں کوئی خاص اسکیم نہیں تھی، لیکن کسی وقت بھی مجھے کوئی نکتہ سوجھ سکتا تھا۔ میں اٹھ کر اندرونی کمرے میں گئی۔ سلویا گہری نیند میں دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے تمسخرانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر لکھنے کی میز کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ میز کی دراز سے خطوط لکھنے کا پیڈ نکالا اور قلم کھول کر اس پر لکھنے لگی۔ سلویا ڈارلنگ، ڈھیروں پیار۔ مجھے ایک اشد ضروری کام سے جانا پڑ رہا ہے۔ تمہیں جگانا میں نے اس لیے مناسب نہیں سمجھا کہ شاید کچی نیند سے اٹھنے کے باعث تمہاری طبیعت خراب ہو جائے۔ میری عدم موجودگی سے گھبرانا مت، اور جب تک میں نہ آ جاؤں یہیں رکنا۔ ہسپتال سے ایک دن کی چھٹی کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر ضروری سمجھو تو ہسپتال کو فون کر کے اپنی غیر حاضری کی اطلاع دے دینا۔ کھانے اور ناشتے وغیرہ کے لیے تم ہوٹل کی روم سروس سے رابطہ قائم کر سکتی ہو۔ میں جلد از جلد واپس آنے کی کوشش کروں گی۔ تمہاری سبیحہ بانو۔ یہ خط لکھ کر میں نے سلویا کے سرہانے رکھا اور چپ چاپ کمرے سے نکل آئی۔ 1 منٹ بعد ہی میں کمانڈر حق کے کمرے پر دستک دے رہی تھی۔ فوراً ہی دروازہ کھولا گیا اور کمانڈر حق مجھے دیکھ کر چونک پڑا۔ اوہ، آپ تشریف لائیے۔ وہ ایک طرف ہٹ گیا۔ نہیں، میں جا رہی ہوں، تمہیں ایک کام بتانے کے لیے آ گئی تھی۔
تم نے رات جس لڑکی کو میرے ساتھ دیکھا تھا وہ اس وقت میرے کمرے میں سو رہی ہے۔ اگر وہ باہر نکلے تو اس کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھنا۔ بہت بہتر، بس میں یہی ہدایت کرنے آئی تھی، میں نے کہا اور راہداری میں آگے بڑھتی چلی گئی۔ میرا پروگرام یہ تھا کہ چینی پریس اٹاچی سے ملاقات کر کے مبہم جملوں میں اسے ٹٹولنے کی کوشش کروں گی۔ مجھے اس کا تو یقین ہو چکا تھا کہ چینی پریس اٹاچی دشمنوں میں سے ایک ہرگز نہیں ہے۔ میں تو بس یہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ وکٹر اس کے ٹیلی فون نمبر کو کیوں کر استعمال کر رہا ہے۔ میں اپنی کرائے کی گاڑی میں بیٹھ کر پریس اٹاچی سے ملنے روانہ ہو گئی۔ اس وقت بس یوں ہی مجھے رانا حمید کا خیال آ گیا، نہ جانے وہ کس عالم میں اور کہاں ہوگا۔ میں رؤف سے اس کے بارے میں یہ پوچھنا بھول گئی تھی کہ وہ بدستور سیکیورٹی والوں کی حراست میں ہے یا اسے کسی دوسرے محکمے کی تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ اس کی فوری رہائی تو ممکن ہی نہیں تھی۔ میں سوچتی ہوئی کار ڈرائیو کرتی رہی، اور جب وہ عمارت قریب آ گئی جہاں مجھے پریس اٹاچی سے ملاقات کرنا تھی تو میرے ادھر ادھر بھٹکتے ہوئے خیالات ایک مرکز پر جمع ہونے لگے۔ مجھے یہ طے کرنا تھا کہ پریس اٹاچی سے کس قسم کی گفتگو کی جائے۔ ابھی تک میرے ذہن میں اس کا کوئی واضح خاکہ نہیں تھا۔ دفعتاً میری نظر سامنے سے آتی ہوئی ایک کار پر پڑی اور میں چونک گئی۔ اس کار میں دو چینی تھے، ان میں سے ایک تو یقیناً ڈاکٹر فونگ تھا اور دوسرے کے چہرے میں بھی مجھے شناسائی کی جھلک نظر آئی تھی۔ میرا پیر غیر ارادی طور پر ایکسیلریٹر سے ہٹ کر بریک پر پہنچ گیا۔ ڈاکٹر فونگ کی کار زن سے نکل گئی۔ میں نے بڑی تیزی سے یو ٹرن لیا اور حادثہ ہوتے ہوتے بچا۔ میرے پیچھے آنے والی ٹیکسی نے اگر پورے بریک نہ لگائے ہوتے تو میری گاڑی کے اسی حصے سے ٹکرا جاتی جدھر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ یقیناً اس کا ڈرائیور مجھے بے تحاشا گالیاں بکنے لگا ہوگا، لیکن مجھے اس وقت ڈاکٹر فونگ کے علاوہ کسی بات کی فکر نہیں تھی۔ ڈاکٹر فونگ مجھے یوں برسر عام پہلی مرتبہ نظر آیا تھا، اور اب مجھے شبہ سا ہو رہا تھا کہ اس کی کار اسی عمارت کے پھاٹک سے نکلی تھی جہاں مجھے چینی پریس اٹاچی سے ملنا تھا۔ میں اپنی گاڑی کی رفتار میں بہت تیزی سے اضافہ کرتی چلی گئی، لیکن ڈاکٹر فونگ کی کار تک نہیں پہنچ سکی۔ 5-7 منٹ بعد مجھے یقین ہو گیا کہ میری بھاگ دوڑ فضول ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر فونگ کی کار اس سڑک پر سیدھی چلتی رہنے کی بجائے کسی طرف مڑ گئی تھی، اور میں نے اسے مڑتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے ایک طویل مایوسانہ سانس لی اور ایکسیلریٹر پر میرے پاؤں کا دباؤ کم ہوتا چلا گیا۔ اب اس کے سوا کوئی صورت نہیں ہو سکتی تھی کہ میں پھر اپنے اسی کام کی طرف متوجہ ہو جاؤں جس کے لیے اپنے ہوٹل سے روانہ ہوئی تھی۔ اگر میں ڈاکٹر فونگ کی کار کو تلاش کر لیتی تو بھی اس کے سوا کچھ نہیں کرتی کہ خاموشی سے اس کا تعاقب کرتی رہوں اور اس کے ٹھکانے کا پتہ چلا لوں۔ میں با اختیار تو تھی نہیں کہ اس پر ہاتھ ڈال سکتی، اور اگر با اختیار ہوتی بھی تو اس پر ہاتھ ڈالنا ممکن نہیں تھا۔ ابھی تک اس عیار شخص کے خلاف کوئی ثبوت مہیا نہیں ہو سکا تھا۔ میں نے ایک بار پھر اپنی گاڑی کا رخ موڑا، لیکن اس مرتبہ ٹریفک کے کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی تھی۔ یہ سوچ کر میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ کپ کپانے لگی کہ شاید وہ ٹیکسی ڈرائیور اب بھی دل ہی دل میں مجھے برا بلا کہے جا رہا ہوگا۔ یہی غنیمت ہوا تھا کہ وہ غصے اور جلاہٹ میں میرے پیچھے نہیں دوڑ پڑا۔ جب میری کار چینی پریس اٹاچی کی رہائش گاہ کے احاطے میں داخل ہوئی تو 9:30 بج رہے تھے۔ اندیشہ تھا کہ وہ اپنے دفتر یعنی سفارت خانے نہ چلا گیا ہو، لیکن جب میں نے ایک ملازم کو اپنی آمد کا مقصد بتایا تو وہ اطلاع دینے اندر چلا گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ پریس اٹاچی ابھی اپنے دفتر نہیں گیا تھا۔ مجھے جلد ہی اندر بلا لیا گیا۔ پریس اٹاچی 35-40 سالہ شخص تھا۔ وہ مجھ سے بڑی گرمجوشی سے ملا اور بڑے مناسب الفاظ میں اس نے مجھ سے میری آمد کا مقصد پوچھا۔ کل رات میں نے آپ کو فون بھی کیا تھا۔ میں اس کے چہرے کو بغور دیکھتی ہوئی بولی۔ اچھا، کس وقت؟ اس نے پوچھا۔ 1 بجے کے بعد۔ اوہ، وہ مسکرایا۔ دراصل 1 بجے کے بعد بلکہ 11:30 بجے کے بعد میں کوئی فون وصول نہیں کرتا۔ میرے بہت سے کرم فرما میری اس بری یا بھلی عادت سے نالاں رہتے ہیں۔ میں 11:30 بجے اپنی خوابگاہ میں چلا جاتا ہوں، اور میں اپنی خوابگاہ میں فون نہیں رکھتا۔ جس کمرے میں ٹیلی فون رہتا ہے وہاں ایک آدمی کی ڈیوٹی اسی لیے رہتی ہے کہ اگر سفارتی لیول پر کوئی کال ہو تو وہ آ کر مجھے جگا لے۔ باقی لوگوں سے وہ یہ کہہ دے کہ میں آرام کر رہا ہوں اور ان سے معذرت کر لے۔ پھر تو کوئی آپ کے اس ٹیلی فون کو غلط طور پر بھی استعمال کر سکتا ہے۔
میں پلکیں جھپکائے بغیر اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لے رہی تھی۔ نہیں، پریس اٹاچی نے ہنس کر کہا، وہاں ڈیوٹی دینے والا ایک قابل اعتماد شخص ہے۔ پھر وہ یکلخت سنجیدہ ہو گیا۔ آخر آپ یہ سب کچھ کیوں معلوم کر رہی ہیں؟ آپ نے ابھی تک اپنی آمد کا مقصد بھی نہیں بتایا۔ میں اسی طرف آ رہی ہوں محترم، میں نے مسکرا کر کہا۔ اگر آپ ایک گلاس پانی پلوا دیں تو ممنون ہوں گی۔ پریس اٹاچی نے ملازم کو بلا کر پانی اور چائے کے لیے کہا۔ ادھر مجھے اب بالکل یقین ہو چکا تھا کہ پریس اٹاچی قطعی بے قصور ہے۔ میں نے اس کے چہرے پر اپنے فکروں کا کوئی منفی رد عمل نہیں دیکھا تھا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی تھی کہ اس کے ٹیلی فون کو اس کی نادانستگی میں استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا قابل اعتماد آدمی یقیناً ڈاکٹر فونگ کے ہاتھوں بک چکا تھا۔ دراصل میں نے آہستہ سے کہا، کوئی شخص مجھے بلیک میل کر رہا ہے۔ اوہ، پریس اٹاچی کے چہرے پر سنجیدگی کا دباؤ بڑھ گیا۔ لیکن اس معاملے میں آپ نے مجھ سے ملنا کیوں ضروری سمجھا؟ میں بلیک میلر کی شخصیت سے ناواقف ہوں۔ اس نے اپنے خط میں لکھا تھا کہ اگر مجھے اس کا مطالبہ منظور ہو تو میں اس سے ٹیلی فون پر رابطہ قائم کروں۔ اس نے جو ٹیلی فون نمبر دیا تھا، میں نے اس کے بارے میں چھان بین کی تو پتہ چلا کہ وہ نمبر ناممکن۔ پریس اٹاچی پرجوش انداز میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ مجھے اپنا جملہ پورا کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئی تھی، کیونکہ اس نے سمجھ لیا تھا کہ میں کیا کہنا چاہتی ہوں۔ اتنے میں ملازم پانی لے آیا اور اس کی موجودگی میں خاموش رہی۔ میں نے پانی پی کر گلاس واپس کیا تو وہ کمرے سے رخصت ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی پریس اٹاچی نے پرجوش انداز میں بولنا شروع کر دیا۔ آپ کو سوچ سمجھ کر کوئی بات منہ سے نکالنا چاہیے تھی خاتون۔ میں ایک غیر ملکی سفارت خانے کا ایک ذمہ دار شخص ہوں۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ مجھ پر یہ الزام لگا کر اپنے لیے مشکلات کھڑی کر لیں گی۔ آپ میری نیت پر شبہ نہ کیجیے، میں آہستہ سے بولی۔ خدا نخواستہ میں آپ کو بلیک میلر نہیں سمجھ رہی ہوں۔ اگر مجھے یہ خیال ہوتا تو میں اس طرح سیدھی آپ کے پاس نہ آتی۔ مجھے صرف یہ شبہ ہے کہ کوئی شخص آپ کی پوزیشن خراب کرنا چاہتا ہے۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ کل رات میں نے آپ کے ٹیلی فون پر بلیک میلر سے گفتگو بھی کی تھی؟ کیا؟ پریس اٹاچی منہ پھاڑ کر میری صورت تکنے لگا۔ جی ہاں، میں نے بڑے پرسکون لہجے میں کہا۔ اگر آپ اپنے جذبات پر قابو رکھیں تو ہم اس معاملے کی چھان پھٹک کر کے ساری حقیقت معلوم کر سکتے ہیں۔ میں کسی قیمت پر بھی وانگ لی پر شبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، پریس اٹاچی نے سخت لہجے میں کہا۔ وانگ لی غالباً اس شخص کا نام تھا جس کی ڈیوٹی رات کے وقت ٹیلی فون والے کمرے میں رہتی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ پریس اٹاچی کا مزاج برہم ہو چکا ہے، اس لیے وہ مجھ سے تعاون کرنے پر ہرگز آمادہ نہیں ہوگا۔ اب میرے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں رہا تھا کہ ترپ کا آخری پتہ بھی استعمال کر بیٹھوں۔ آپ کوئی بہت ہی عیار خاتون معلوم ہوتی ہیں، پریس اٹاچی نے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ اس لیے مناسب یہی ہوگا کہ میں پولیس سے رابطہ قائم کر لوں۔ ایسا کر کے آپ اپنے لیے مشکلات کھڑی کر لیں گے، میں نے بڑے اطمینان سے کہا، کیونکہ آپ کا پستول بھی آپ کے پاس نہیں ہے۔ کیا مطلب ہوا اس جملے کا؟ وہ مجھے تیکھی نظروں سے دیکھنے لگا۔ بلیک میلر کسی شخص کو میرے ہاتھوں قتل کروانا چاہتا ہے۔ قتل کرنے کے لیے اس نے مجھے ایک پستول بھیجا ہے، اور وہ پستول چینی ساخت کا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ وہ آپ ہی کا ہوگا۔ پریس اٹاچی غصے میں ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ میں ایک بار پھر کہوں گی کہ اپنے جذبات پر قابو رکھنے کی کوشش کیجیے۔ میرے خلاف کوئی سخت قدم اٹھانے سے قبل آپ کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ آپ کا پستول اپنی جگہ پر ہے یا نہیں۔ میرا اطمینان اور اعتماد دیکھ کر پریس اٹاچی کے چہرے پر تذبذب کے آثار پیدا ہو گئے۔ وہ کچھ سوچتا رہا اور پھر غراتا ہوا بولا، اچھی بات ہے، میں اپنا پستول چیک کیے لیتا ہوں، لیکن اس کے بعد میرا پہلا ہی قدم بہت سخت ہوگا۔ میں اس پر معترض بھی نہیں ہوں گی، میں نے مسکرا کر کہا۔ پریس اٹاچی خاصا محتاط شخص تھا۔ اس نے مجھے ڈرائنگ روم میں تنہا نہیں چھوڑا۔ ملازم کو آواز دے کر اس نے کسی کو بلوایا اور پھر آنے والے سے بولا، میں ابھی 5 منٹ میں آتا ہوں، تم یہیں رکو۔ یہ بھی یہیں رکیں گی۔ آخری جملہ کہتے ہوئے اس نے اپنے لہجے میں خاصا زور پیدا کیا تھا۔ نووارد نے معنی خیز نظروں سے میری طرف دیکھا اور مستعدی سے کھڑا ہو گیا۔ پریس اٹاچی تیزی سے چلتا ہوا اندرونی دروازے میں غائب ہو گیا اور میں اطمینان سے بیٹھی رہی۔ مجھے ذرا بھی فکر یا تشویش نہیں تھی، اس کی بجائے یقین تھا کہ پریس اٹاچی واپس آئے گا تو صورتحال قطعی بدل چکی ہوگی۔ پریس اٹاچی کی واپسی میں دیر نہیں لگی۔
اور جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ تم جاؤ، وہ مضطربانہ انداز میں اپنے اس آدمی سے بولا جس کو میرا نگراں مقرر کر گیا تھا۔ وہ آدمی چپ چاپ رخصت ہو گیا۔ وہ پستول کہاں ہے نیک دل خاتون؟ پریس اٹاچی نے میری طرف بڑھتے ہوئے بے چینی سے پوچھا۔ وہ میں نے فوراً ہی پارسل بنا کر ڈاک کے ذریعے اپنے ایک دوست کے پتے پر روانہ کر دیا تھا اور ٹیلی فون پر اسے اطلاع دے دی تھی کہ اس کے پتے پر میرا ایک پارسل آئے گا جسے وہ احتیاط سے رکھ لے۔ میں کسی وقت آ کر لے لوں گی۔ یہ مجھے اس لیے کرنا پڑا کہ اس خطرناک چیز کی میرے پاس موجودگی مجھے پریشانیوں میں مبتلا کر سکتی تھی۔ میرا یہ ارادہ تو تھا ہی نہیں کہ بلیک میلر کا مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے کسی کو قتل کر دوں گی۔ وہ پستول مجھے جلد از جلد واپس مل جانا چاہیے۔ پریس اٹاچی کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نظر آنے لگے۔ جیسے ہی وہ پارسل میرے دوست کو ملے گا میں جا کر اس سے لے آؤں گی اور آپ کو دے دوں گی، لیکن کیا اب بھی آپ اس معاملے کی چھان بین کے لیے تیار نہیں ہیں؟ پریس اٹاچی میرے سامنے والے صوفے پر دھم سے بیٹھا اور رومال جیب سے نکال کر اپنا چہرہ صاف کرنے لگا۔ اسی وقت ملازم چائے کی ٹرالی دھکیلتا ہوا کمرے میں لایا۔ اس وقت تو میرا دماغ گھوم گیا۔ پریس اٹاچی نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا۔ ملازم چائے کی ٹرالی چھوڑ کر واپس چلا گیا تھا۔ میں نے ٹرالی اپنے قریب کر لی اور کہا، میں آپ کو چائے بنا کر دیتی ہوں، اس سے آپ کی طبیعت سنبھل جائے گی، زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایک بار پھر، شاید تیسری بار کہوں گی کہ اپنے جذبات پر قابو رکھنے کی کوشش کیجیے۔ ہم بڑے سکون سے اس معاملے کی چھان پھٹک کریں گے اور حقیقت کا سراغ لگا لیں گے۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وانگ لی اس قسم کا شخص ثابت ہوگا۔ پریس اٹاچی نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا، اب بھی یہ ممکن ہے کہ آپ کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچے اور وانگ لی بے قصور ثابت ہو۔ میں نے یوں ہی اس کا دل رکھنے کے لیے کہہ دیا، ورنہ اس کا امکان تو نظر نہیں آتا تھا۔ پریس اٹاچی نے میری دی ہوئی چائے کی پیالی شکریہ کے ساتھ قبول کر لی اور دوسری پیالی میں نے اٹھا لی۔ کیا وانگ لی یہاں موجود ہے؟ میرا مطلب ہے اس عمارت میں نے پوچھا۔ جی ہاں، وہ ہوگا۔ ذرا اسے بلوائیے، میں اس سے کچھ سوالات کروں گی۔ کیا آپ مجھے اس کی اجازت دیں گے؟ ضرور ضرور، میں تو بس اس عقدے کو حل کرنا چاہتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ یہ عقدہ حل ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ پریس اٹاچی نے وانگ لی کو بلوایا۔ یہ ایک جوان العمر آدمی تھا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ یہ تم سے کچھ سوالات کریں گی، پریس اٹاچی نے اس سے تحکمانہ لہجے میں کہا، اور تمہیں ٹھیک ٹھیک جواب دینا ہے۔ بہت بہتر، وانگ لی نے مؤدب لہجے میں کہا اور میری طرف دیکھنے لگا۔ تمہاری ڈیوٹی رات کو اس کمرے میں رہتی ہے جہاں ٹیلی فون ہے؟ میں نے ابتدا ایک رسمی سوال سے کی۔ جی ہاں، وانگ لی نے جواب دیا۔ گزشتہ دونوں راتیں تم نے وہیں گزاری ہیں؟ جی ہاں۔ ایک پل کے لیے بھی اس کمرے سے کہیں نہیں گئے؟ جی نہیں۔ پھر تو گویا ساری ذمہ داری تم پر ہی عائد ہوتی ہے۔ جی، اس نے چونکے ہوئے انداز میں کہا۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ 2 روز سے وہ ٹیلی فون کچھ غلط ہاتھوں کے استعمال میں ہے، اور اب صرف یہ طے ہونا باقی ہے کہ وہ غلط ہاتھ تمہارے ہیں یا کسی اور کے۔ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میری نظر سے یہ بات چھپی نہیں رہ سکی کہ وانگ لی کی رنگت میں ہلکا سا پھیکا پن آ گیا تھا۔ غلط ہاتھ؟ آواز اس کے حلق میں اٹکنے لگی۔ ہاں، غلط ہاتھ، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا، اور اگر وہ غلط ہاتھ تمہارے نہیں ہیں تو بھی اس کی ذمہ داری تم پر ہی عائد ہوتی ہے۔ اب وانگ لی کا چہرہ بالکل ہی پھیکا پڑ گیا تھا۔ ٹھیک ٹھیک بتاؤ، پریس اٹاچی گرجا، رات کو ٹیلی فون کون استعمال کرتا ہے؟ وانگ لی چینی زبان میں کچھ بکتا ہوا پریس اٹاچی کے قدموں میں جا گرا۔ وہ بری طرح گڑ گڑا رہا تھا اور نہ جانے کیا کیا بک رہا تھا۔ میں اس کا ایک لفظ بھی نہیں سمجھ سکتی تھی۔ پریس اٹاچی بھی چینی زبان میں کچھ گرجا برسا، لیکن پھر اچانک میں نے اس کے چہرے کے تاثرات میں بتدریج تبدیلی محسوس کی۔ وہ وانگ لی کی بکواس پر کچھ توجہ دینے لگا تھا۔ چہرے کے عضلات کچھ ڈھیلے پڑنے لگے تھے اور آنکھوں میں تفکر کی دھندلی دھندلی پرچھائیاں ناچنے لگی تھیں۔ پھر میں نے اس کی پیشانی پر سلوٹیں بھی ابھرتے دیکھیں۔ بات خاصی حد تک کھل گئی ہے، اس نے انگریزی میں مجھ سے کہا۔ یہ کیا بتا رہا ہے؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ پریس اٹاچی نے مجھے جواب دینے کی بجائے چینی زبان میں وانگ لی سے کچھ کہا، اور وانگ لی اس کے قدموں سے اٹھ کر چند قدم پیچھے ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔
پریس اٹاچی پھر میری طرف متوجہ ہوا۔ اس معاملے میں میرے 2 مہمانوں کا ہاتھ معلوم ہوتا ہے۔ وہ بولا، مہمان؟ کیا وہ آپ کے ہم وطن ہیں؟ ہاں، پریس اٹاچی نے سر ہلا کر کہا۔ ان میں سے ایک تو کسی حادثے میں اپنی ٹانگ ضائع کر چکا ہے۔ میرے جسم میں سنسناہٹ پھیل گئی کیونکہ یہ اشارہ واضح طور پر ڈاکٹر فونگ کی طرف تھا۔ پریس اٹاچی کہتا رہا، وہ دونوں ایران میں مقیم ہمارے سفیر کے دوستوں میں سے ہیں اور ان کا سفارشی خط لے کر آئے ہوئے ہیں۔ یک لخت مجھے یاد آ گیا کہ ابھی میں نے کار میں ڈاکٹر فونگ کے ساتھ جس چینی کو دیکھا تھا، اس کی شکل مجھے جانی پہچانی سی کیوں معلوم ہوئی تھی۔ دراصل اس سے میری مڈبھیڑ تہران ایئرپورٹ پر اس روز ہوئی تھی جب کیپٹن آفاق نے فرخ کے طیارے میں بم رکھوایا تھا۔ خوب، میں نے پریس اٹاچی سے کہا، کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ خط آپ کے ایرانی سفیر ہی نے لکھا تھا؟ کیا آپ ان کی تحریر یا دستخط پہچانتے ہیں؟ ان کے دستخط تو میں نے کئی فائلوں پر دیکھے ہیں، لیکن میں نے انہیں ملانے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ ویسے میں نے اس دوران میں 2 مرتبہ ایران میں چینی سفارت خانے سے ٹیلی فون پر رابطہ قائم کرنا چاہا تھا، لیکن دونوں مرتبہ لائن کٹ گئی تھی۔ خیر، اس سلسلے میں تو بعد میں بھی گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن پہلے یہ بتائیے کہ آپ کو اپنے ان مہمانوں پر شبہ کیوں ہو رہا ہے؟ وانگ لی نے کیا بتایا ہے؟ اس کا کہنا ہے کہ پرسوں رات کو لن چان ٹہلتا ہوا اس کے کمرے میں آ گیا تھا۔ میرا مطلب ہے اس کمرے میں جہاں ٹیلی فون ہے۔ لن چان نے وانگ لی کو ایک سگریٹ آفر کی تھی اور ادھر ادھر کی 2-4 باتیں کر کے چلا گیا تھا، لیکن وانگ لی کو وہ سگریٹ پینے کے بعد نیند آ گئی تھی۔ صبح اٹھنے پر اسے خود پر غصہ آیا تھا کہ وہ سو گیا۔ اس بات کا اسے ذرا بھی شبہ نہیں ہوا تھا کہ وہ نیند اس سگریٹ کی وجہ سے تھی۔ یہ شبہ تو اسے آج صبح ہوا تھا کیونکہ لن چان نے کل رات بھی اسے سگریٹ پلائی تھی اور وہ سو گیا تھا۔ آج صبح اسے الجھن لاحق ہو گئی، لیکن وہ مجھے یہ واقعہ بتاتے ہوئے اس لیے ہچکچا رہا تھا کہ کسی ثبوت کے بغیر 2 معزز مہمانوں پر الزام تراشی مناسب بھی ہوگی یا نہیں۔ اب آپ کے 2 مہمان کہاں ہیں؟ آپ کی آمد سے کوئی 20 منٹ قبل گئے ہیں، انہیں کچھ شاپنگ کرنا ہے، دوپہر تک واپس آنے کو کہا ہے، وہ کل تک میرے مہمان رہیں گے۔ آپ کی میزبانی ختم ہو چکی ہے محترم، اب وہ واپس نہیں آئیں گے۔ لیکن انہیں کیا معلوم کہ ان کا راز فاش ہو چکا ہے؟ انہیں واپس تو آنا چاہیے۔ میں نے اس نقطے پر بحث کرنا فضول سمجھا اور بولی، تو آپ کے خیال میں آپ کا پستول بھی انہوں نے ہی چرایا ہوگا؟ ان حالات میں اس کے سوا کیا سوچا جا سکتا ہے؟ گویا اب یہ بات طے پا گئی کہ آپ کو کسی معاملے میں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ آپ کے پراسرار مہمان نہیں چاہتے تھے کہ آپ ایران میں چینی سفارت خانے سے رابطہ قائم کر کے اس سفارشی خط کے بارے میں پوچھیں، اس لیے تہران کے آپریٹر کو بھی ان لوگوں نے اپنے ساتھ ملا لیا ہوگا۔ رابطہ قائم ہونے کے بعد آپ جیسے ہی اپنا نام بتاتے ہوں گے، آپریٹر لائن کو ڈسکنیکٹ کر دیتا ہوگا۔ ایسا ہی معلوم ہوتا ہے، پریس اٹاچی بڑبڑایا۔ میرے نام بتاتے ہی لائن کٹتی تھی۔ ذرا آپ اس وقت پھر ایران سے رابطہ قائم کریں، دیکھیے لائن ملتی ہے یا نہیں۔ ویسے مجھے یقین ہے کہ لائن مل جائے گی، آپریٹر کو اطلاع دے دی گئی ہوگی کہ اب کسی گڑبڑ کی ضرورت نہیں ہے۔ میں دیکھتا ہوں۔ پریس اٹاچی اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ بہت پریشان اور گھبرایا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کیا میں بھی آپ کے ساتھ آؤں؟ آئیے آئیے۔ وانگ لی سے کچھ نہیں کہا گیا تھا، اس لیے وہ وہیں کھڑا رہا۔ میں پریس اٹاچی کے ساتھ اس کمرے میں پہنچی جہاں ٹیلی فون تھا۔ اس نے ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کیا اور آپریٹر سے لائن مانگی۔ لائن ملنے پر زیادہ دیر بھی نہیں لگی اور سفارت خانے سے رابطہ قائم ہونے کے بعد ڈسکنیکشن کی بھی نوبت نہیں آئی۔ پریس اٹاچی چینی زبان بولنے لگا۔ گفتگو صرف 2 منٹ جاری رہی اور جب اس نے ریسیور رکھا تو اس کا ہاتھ کپ کپا رہا تھا۔ سفیر نے میرے نام کوئی خط نہیں لکھا تھا، وہ بیٹھی ہوئی آواز میں بولا۔ میں سر ہلا کر رہ گئی کیونکہ مجھے اس بات کی توقع تھی، لیکن پریس اٹاچی نے الجھے ہوئے انداز میں کہا، ان لوگوں کو سفارت خانے کا لیٹر پیڈ کیسے مل گیا؟ جن لوگوں کی سازش کا جال پاکستان سے ایران تک پھیلا ہوا ہو، ان کے لیے کسی سفارت خانے کا لیٹر پیڈ چرانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ پریس اٹاچی نے ایسے انداز میں کہا جیسے بس ابھی اپنے بال نوچنا شروع کر دے گا۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں محترم، آخر مجھے کسی لمبے چکر میں پھنسایا جا رہا ہے۔ کیا آپ اس سلسلے میں پولیس سے رابطہ قائم کریں گے؟ ہرگز نہیں، پریس اٹاچی نے جلدی سے کہا۔ میرا پہلا کام یہ ہے کہ میں اپنے سفیر کو ان حالات سے آگاہ کر دوں، وہی یہ فیصلہ کر سکیں گے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔
نیک دل خاتون، کیا میں آپ سے یہ امید رکھوں کہ آپ بھی اس سلسلے میں ابھی پولیس کو کچھ نہیں بتائیں گی؟ مجھے نہیں معلوم کہ حالات کیا رخ اختیار کرنے والے ہیں اور مجھے ان حالات میں کیا کرنا پڑے گا۔ میں آپ پر کوئی دباؤ تو نہیں ڈال سکتا، لیکن آپ سے یہ درخواست ضرور کروں گا کہ آپ کوئی قدم اٹھانے سے پہلے مجھے آگاہ ضرور کر دیجئے گا۔ اگر مناسب سمجھیں تو مجھے اپنا پتہ بھی دے دیجئے۔ میں نے اسے ہوٹل کا پتہ بتا دیا اور جانے کی اجازت چاہی۔ وہ مجھے چھوڑنے کے لیے باہر تک آیا۔ سنیے خاتون، وہ اچانک بولا، کیا میں اس بات پر یقین رکھوں کہ آپ جلد ہی میرا پستول مجھے واپس پہنچا دیں گی؟ یہ میرا وعدہ ہے۔ بہت بہت شکریہ، اس نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ میں اپنی کار میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گئی۔ میرے ذہن سے ایک بہت بڑا بوجھ ہٹ چکا تھا۔ یہ بات بڑی اذیت ناک تھی کہ کوئی پاکستانی شخص چین کی دوستی پر شبہ کرنے لگے۔ CIA نے یہ سازش محض اس لیے کی تھی کہ پاکستانی حکومت چین کی طرف سے برگشتہ ہو جائے۔ میں سیدھی اپنے ہوٹل پہنچی۔ کمانڈر حق مجھے ڈائننگ ہال ہی میں نظر آ گیا۔ سلویا پر نظر رکھنے کے لیے اس سے بہتر جگہ کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ اگر سلویا ہوٹل سے نکلتی تو اس کا ڈائننگ ہال سے گزرنا لازمی تھا۔ میں کمانڈر حق کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتی ہوئی زینے کی طرف بڑھ گئی۔ جب میں نصف زینے طے کر چکی تھی تو کمانڈر حق میرے برابر میں آ گیا۔ وہ 10 بجے ہوٹل سے نکلی تھی۔ وہ دھیمی آواز میں بولا۔ قریب کے ایک میڈیکل سٹور سے اس نے کسی کو فون کیا تھا اور پھر واپس آ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اب تم آرام کرو۔ میں نے اپنے کمرے کے سامنے پہنچ کر دروازے پر دستک دی۔ سلویا نے بہت جلد دروازہ کھول دیا اور چھوٹتے ہی بولی، خدا کا شکر ہے کہ آپ آ گئیں، میرا دل بہت گھبرانے لگا تھا۔ تم نے ناشتہ کر لیا؟ میں اندر داخل ہوتے ہوئے بولی۔ جی ہاں، اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے جواب دیا۔ میں 9:30 بجے جاگی تھی۔ میں اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے بستر کی طرف لیے چلی گئی۔ آپ نے میرے لیے کیا سوچا ہے بانو؟ وہ پریشان سے لہجے میں بولی۔ سب کچھ سوچ لیا ہے، لیکن فی الحال میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتی۔ میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ میری نیند پوری نہیں ہو سکی، اس لیے میں 2-3 گھنٹے سو لینا چاہتی ہوں۔ جب اٹھوں گی تو تمہیں بتاؤں گی۔ فی الحال تم بھی میرے ساتھ آرام کرو۔ بہتر، سلویا دھیرے سے کہہ کر چپ ہو گئی۔ یہ حقیقت ہے کہ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے میرا سر بھاری ہو رہا تھا اور ذہن سے ایک بوجھ بھی ہٹ چکا تھا، اس لیے مجھے نیند آنے میں دیر نہیں لگی۔ جب میں اٹھی تو 2 بج چکے تھے اور میں بھوک محسوس کر رہی تھی۔ سلویا کا سر میرے دائیں بازو پر رکھا ہوا تھا اور وہ چھت کو گھورتی ہوئی کسی سوچ میں غرق تھی۔ جب میں نے اس کی طرف سر گھمایا تو وہ بھی میری طرف متوجہ ہو گئی۔ بھوک تو اب تمہیں بھی لگ رہی ہوگی، میں نے اس سے پوچھا۔ لگ تو رہی ہے۔ میں نے اٹھ کر ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور روم سروس کو کھانے کے بارے میں ہدایت کی۔ پھر میں نے ریسیور رکھا ہی تھا کہ گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے دوبارہ ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو بانو، میں رؤف بول رہا ہوں۔ خیریت؟ میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ آپ ہوٹل ہی میں ہیں یا کہیں گئی ہوئی ہیں۔ میں آدھے گھنٹے میں آپ کے پاس پہنچ رہا ہوں، آ جائیے، میں نے یہ کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ کون آ رہا ہے؟ سلویا نے پوچھا۔ وہ آدمی جو تمہاری حفاظت کرے گا۔ وہ کون ہے؟ جب وہ آ جائے گا تو میں تمہیں تفصیل سے سب کچھ بتا دوں گی۔ دراصل میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ سلویا کو رؤف کے حوالے کر کے اس بوجھ سے پیچھا چھڑا لوں گی۔ ایسا کوئی نکتہ میرے ذہن میں نہیں آیا تھا کہ میں سلویا کو اپنا اعلی کار بنا لیتی اور سلویا کو اس کا احساس بھی نہ ہوتا۔ ہم دونوں کھانے سے فارغ ہو چکے تھے جب رؤف ہوٹل پہنچا۔ یہ انٹیلیجنس کے ایک آفیسر ہیں، میں نے سلویا کو بتایا۔ یہ اسی وقت تمہیں جیل بھیج دیں گے، وہاں تم بالکل محفوظ رہو گی۔ کیا مطلب؟ سلویا کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ اداکاری مت کرو ورنہ مار مار کر چمڑی ادھیڑ دوں گی، میں غراتی ہوئی بولی۔ میں خوبصورت لڑکیوں کو پسند تو کرتی ہوں، لیکن ایسی لڑکیوں پر مجھے بالکل رحم نہیں آتا جو میرے وطن کی جڑیں کھوکھلی کر رہی ہوں۔ سلویا کا منہ کھلا اور پھر بند ہو گیا۔ وہ اتنی دہشت زدہ ہو گئی تھی کہ کچھ بول بھی نہ سکی۔ رؤف استجابیہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ آخر وہ بولے بغیر نہ رہ سکا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں بانو؟ یہ وکٹر کی ایجنٹ ہے، لیکن نادانستگی میں۔ ایسا نہیں ہے رؤف صاحب، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ مجھے حیرت ہے کہ آپ جیسا زیرک آفیسر اس نکتے پر غور نہیں کر سکا۔ کس نکتے پر؟ جیون اس کے گھر کیوں گیا تھا؟ رفیق چوہان کا پتہ معلوم کرنے، اور پتہ معلوم کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہماری توجہ کو دوسرے پریسوں سے ہٹا لیا جائے۔
ظاہر ہے، لیکن جیون کیسے جانتا تھا کہ سلویا یہ بات مجھ تک پہنچا دے گی؟ اسے میرے اور سلویا کے تعلقات کا علم کیسے ہوا تھا؟ رؤف چند لمحے تو میری صورت تکتا رہا، جیسے میری دلیل کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو، اور پھر وہ جھنپے ہوئے انداز میں اپنی گدی سہلانے لگا۔ واقعی میرا خیال تو اس طرف گیا ہی نہیں تھا۔ میں اس خیال سے مطمئن ہو گیا تھا کہ آپ دونوں کے تعلق کا علم جیون کو سلویا کی ماں سے ہوا تھا، جبکہ یہ بعد کی بات ہے۔ بنیادی سوال یہی ہے کہ جیون سلویا کے گھر گیا ہی کیوں؟ اس سے یہ ثابت ہوا کہ وکٹر جیسے چالاک آدمی بھی بعض اوقات چوک ہی جاتے ہیں، میں نے کہا۔ اچانک سلویا تیورا کر فرش پر گر پڑی۔ وہ خوف سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں نے حقارت سے اس کی طرف دیکھا اور پھر رؤف سے بولی، اس کا بندوبست کیجیے۔ رؤف سر ہلاتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ اس نے فون کر کے اپنے محکمے کے 3 آدمیوں کو بلوایا جو سلویا کو وہاں سے اٹھا لے گئے۔ اب ہم اطمینان سے بیٹھ کر گفتگو کر سکتے ہیں، میں نے مسکرا کر کہا۔ شاید آپ کو سن کر خوشی ہو کہ میں چینی پریس اٹاچی سے مل کر سارا عقدہ حل کر چکی ہوں۔ ارے کب؟ رؤف نے حیرت سے کہا۔ میں نے تفصیل سے ساری باتیں بیان کر ڈالیں۔ رؤف بڑی توجہ سے سنتا رہا، بیچ میں کبھی کبھی وہ کوئی سوال بھی کر بیٹھتا تھا۔ جب میں خاموش ہوئی تو رؤف کا چہرہ مسرت سے سرخ ہو رہا تھا۔ آپ نے تو کمال کر دیا، وہ بولا۔ اس معاملے کی تفتیش کا اس سے بہتر انداز کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے صدر محترم کے انتخاب کی داد دینا پڑتی ہے۔ انہوں نے آپ کی صلاحیتوں کو خوب پہچانا۔ لیکن اب آپ یہ سوچئے کہ چینی سفیر کو جب ان باتوں کا علم ہوا ہوگا تو اس نے کیا قدم اٹھایا ہوگا۔ مجھے اب چلنا چاہیے، رؤف کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ چینی سفیر نے یقیناً ہمارے محکمے سے رابطہ قائم کر لیا ہوگا۔ آپ نے پریس اٹاچی کو اپنا پتہ بتا کر غلطی کی ہے۔ اب اگر میں نے جا کر اس معاملے کو سنبھال نہ لیا تو میرے محکمے والے آپ کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ تو پھر جلدی جائیے، میں ان الجھنوں میں پھنس گئی تو رانا حمید کے معاملے کو نہ دیکھ سکوں گی۔ رؤف بڑی عجلت میں رخصت ہو گیا اور اس کے جاتے ہی میں بھی ہوٹل سے نکل بھاگی۔ دراصل مجھے ڈر یہ تھا کہ اگر رؤف کے پہنچنے سے پہلے ہی انٹیلیجنس کے افسران میری طرف دوڑ پڑے تو میں ان کے گھیرے میں آ کر کوفت میں مبتلا ہو جاؤں گی۔ لیکن یہ بھی ایک مسئلہ تھا کہ جاؤں کہاں۔ کچھ دیر تک یوں ہی آوارہ گردی کرنے کے بعد میں ایک ریسٹورنٹ پر جا رکی۔ کھانے کے بعد میں نے چائے نہیں پی تھی، لہٰذا اس ریسٹورنٹ میں چائے بھی پی اور بیٹھے بیٹھے خاصا وقت بھی گزار دیا۔ فی الحال میرے پاس کرنے کے لیے کوئی کام بھی نہیں تھا، گو کہ میں لیڈی فاروق کو چیک کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن فی الحال میرا ذہن شام کی اس فلائٹ کی طرف لگا ہوا تھا جس سے جیون کراچی جا رہا تھا۔ رؤف نے اس کے سامان کی تلاشی کے انتظامات کر لیے تھے، لیکن یہ توقع بالکل نہیں کی جا سکتی تھی کہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا۔ یہ بات تو اب ثابت ہو چکی تھی کہ دشمن ہماری تمام سرگرمیوں سے واقف تھا۔ اگر تکلف برطرف کر دیا جائے تو یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ ہم اب تک دشمن کی انگلیوں کے اشارے پر ناچتے رہے تھے۔ وکٹر جانتا تھا کہ سلویا مجھے اس کے ہوٹل کا پتہ بتا چکی ہے، لہٰذا اسے نہ صرف یہ کہ اپنی نگرانی کا احساس ہوگا، بلکہ وہ اس بات سے بھی واقف ہو گیا تھا کہ اس کے کمرے میں مائکرو فون لگا دیے گئے ہیں اور وہاں ہونے والی ہر گفتگو ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اس لیے اس نے چینی پریس اٹاچی کے فون پر ڈاکٹر فونگ کو رپورٹ دی تھی اور اس طرح چینی پریس اٹاچی کو شکوک و شبہات کی زد میں کھڑا کر دیا تھا۔ اب اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، یہ ایک قابل غور سوال تھا۔ میں ادھر ادھر گھومتی ہوئی 6 بجے کے قریب اپنے ہوٹل واپس پہنچی۔ ریسیپشنسٹ نے مجھے روک کر رؤف کا ایک پیغام دیا۔ یہ پیغام ٹیلی فون پر دیا گیا تھا۔ پیغام کے مطابق رؤف نے صورتحال سنبھال لی تھی۔ میں اپنے کمرے میں پہنچ کر بستر پر ڈھیر ہو گئی۔ ادھر ادھر گھومنے کی وجہ سے کچھ تھک گئی تھی۔ آنکھیں بند کیں تو غنودگی طاری ہونے لگی اور پھر میں سو ہی گئی۔ میں عموماً اتنا نہیں سوتی ہوں، لیکن ان دنوں پنڈی میں اتنے ہنگامی حالات رہے تھے کہ مجھے آرام کرنے کا بہت کم موقع ملا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو کمرے میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ میں بستر سے اٹھی تو بیرونی دروازے پر دستک سنائی دی۔ غالباً یہ دوسری دستک ہوگی۔ میری آنکھ پہلی دستک پر کھلی تھی۔ میں نے جلدی سے کمرے کی لائٹ جلائی اور بیرونی دروازے تک پہنچی۔ کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ رؤف، جواب ملا۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ رؤف اندر آ گیا۔ وہ تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ اندر آتے ہی وہ ایک صوفے پر ڈھیر ہو گیا اور میں دروازہ بند کر کے اس کے قریب پہنچی۔ بیٹھتے ہوئے میں نے اپنی رسٹ واچ پر نظر ڈالی تھی۔ کراچی جانے والی فلائٹ کا وقت گزرے ہوئے 15 منٹ ہو چکے تھے۔
اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ رؤوف ایئرپورٹ سے سیدھا یہیں آیا تھا اور میری توقع کے مطابق اس کے چہرے پر ناکامی کی کہانی لکھی ہوئی تھی۔ کیا جیون کراچی نہیں گیا؟ میں نے پوچھا۔ گیا تو ہے، رؤوف نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ اوہو، مجھے تعجب ہوا۔ اور اس کے پاس سامان صرف ایک بریف کیس تھا، رؤوف نے بتایا۔ بریف کیس کی تلاشی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی گئی، لیکن بے سود۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، جب یہ بات طے ہو چکی ہے کہ یہ سارا ڈرامہ ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے کھیلا جا رہا تھا، تو یہ بات کیسے ممکن تھی کہ جیون کو ماں تصویروں کے بھیجا جاتا اور اس کی گرفتاری کی صورت پیدا کر دی جاتی؟ پھر آخر وہ کراچی گیا ہی کیوں ہے؟ ممکن ہے کہ تصویریں کسی اور ذریعے سے کراچی بھیجی گئی ہوں اور جیون وہاں جا کر ان کے پھیلاؤ کا بندوبست کرے، لیکن دشمن کو یہ احساس تو ہوگا کہ ہم جیون پر نظر رکھیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ دشمن ہمیں بے بسی کا اتنا شدید احساس دلانا چاہتا ہو کہ ہم جلاہٹ میں مبتلا ہو جائیں۔ رؤوف چند لمحے میری آنکھوں میں دیکھتا رہا اور پھر پرتفکر انداز میں سر ہلا کر رہ گیا۔ رانا حمید کا کیا رہا؟ میں نے پوچھا۔ اب وہ میرے ہی محکمے کی تحویل میں ہے اور اسے اس کے بنگلے میں نظر بند کر دیا گیا ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے ایسا کرنا ضروری تھا۔ اب مجھے چینی پریس اٹاچی کا خیال آیا اور میں نے اس کے بارے میں بھی سوال داغ دیا۔ رؤوف نے اس کے جواب میں کہا، چینی سفیر نے ہمارے محکمے سے رابطہ قائم کر لیا تھا، چنانچہ میں نے کوشش کر کے فوراً اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تاکہ آپ روشنی میں نہ آنے پائیں۔ اس واقعے سے ایک بہت بڑا فائدہ ہوا ہے۔ وہ کیا؟ ہمارے پاس ڈاکٹر فونگ کے خلاف کوئی ایسا نقطہ نہیں تھا کہ اسے گرفتار کیا جا سکتا، لیکن اب ہم اس پر ہاتھ ڈال سکتے ہیں۔ چینی پریس اٹاچی اسے شناخت کر لے گا، چنانچہ اس معاملے میں اسے اس بری طرح جکڑا جا سکتا ہے کہ وہ نکل ہی نہ سکے۔ ہاں، یہ فائدہ تو ہوا ہے۔ رانا حمید کے معاملے نے مجھے بہت زیادہ الجھن میں مبتلا کر دیا تھا، لیکن اب وہ الجھن رفع ہو چکی ہے۔ کیسی الجھن؟ صدر مملکت کو قتل کرنے کی جو پلاننگ کی گئی تھی، وہ نہایت بچگانہ تھی۔ CIA سے اس کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی، لیکن اب یہ ثابت ہو ہی چکا ہے کہ صدر مملکت کو قتل کرنے کا پروگرام سرے سے تھا ہی نہیں۔ وہ لوگ رانا حمید کو گرفتار کرا کے پاکستانی حکومت کو چین سے بدظن کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ ہاں، یہ تو ہے، مگر ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ اصل حقیقت کا اندازہ ہمیں بالکل آخری سٹیج پر ہوا۔ اور ہاں، رؤوف کو کچھ یاد آ گیا۔ اسی فلائٹ سے وہ لڑکی بھی کراچی گئی ہے جسے جاگیردار شوکت نے اغوا کروایا تھا۔ الماس؟ میں نے چونک کر کہا۔ ہاں، مجھے الماس کے والد سے اپنی ملاقات یاد آ گئی۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ کچھ دن کے لیے الماس کو کراچی بھیجنا چاہتا ہے تاکہ ماحول کی تبدیلی اس پر خوشگوار اثرات مرتب کرے۔ کیا وہ اکیلی گئی ہے؟ میں نے رؤوف سے پوچھا۔ اس کی ایک دوست بھی اس کے ساتھ ہے، شبانہ، رؤوف نے بتایا۔ یہ لیڈی فاروق کی لڑکی ہے۔ شبانہ کا نام آتے ہی میرے جسم میں سنسناہٹ پھیلتی چلی گئی۔ وہ الماس کے ساتھ کیوں گئی ہے؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ بظاہر تو کوئی خاص مقصد نہیں معلوم ہوتا، لیکن آپ اس سلسلے میں اتنی چوکنا کیوں ہو رہی ہیں؟ دراصل مجھے شبہ ہے کہ لیڈی فاروق بھی CIA سے ملی ہوئی ہے۔ کیا رانا حمید نے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ نہیں تو؟ حیرت ہے، میرا تو خیال تھا کہ تقریب میں لیڈی فاروق کھل کر رانا حمید کے سامنے آ گئی تھی۔ آپ کا خیال غلط ہے، ورنہ رانا حمید اس کے بارے میں بتا دیتا۔ بہتر ہوگا کہ آپ ایک کام کا بندوبست کر دیں۔ کس کام کا؟ کراچی ایئرپورٹ پر شبانہ کے سامان کی تلاشی لی جائے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ حیرت سے بولا۔ میرے اس شبے کی درستگی کا امکان صرف 1% ہے، لیکن یہ اصول تو آپ ہی لوگوں کا ہے کہ کسی بھی امکان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ رؤوف چند لمحے تو میری صورت دیکھتا رہا اور پھر اچانک کھڑا ہوتا ہوا بولا، اگر یہ بندوبست کرنا ہے تو مجھے فوراً جانا چاہیے۔ وہ فلائٹ 1 گھنٹہ بعد کراچی پہنچے گی۔ آپ فوراً جا کر بندوبست کریں۔ رؤوف چلا گیا اور میں بیٹھی ہوئی سوچتی رہی کہ اگر میرا شبہ درست نکلا تو مجھے بہت دکھ ہوگا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ شبانہ اپنی ماں کے کالے کرتوت میں اس کی ساتھی ہو۔ حالات کا دھارا اب کسی حد تک کراچی کی طرف بہہ نکلا تھا، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے بھی کراچی پہنچ جانا چاہیے۔ میں وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کرنے کے لیے بے چین تھی اور وہ اس وقت کراچی میں ہی تھے۔ اچانک مجھے کچھ خیال آیا اور میں نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر آپریٹر سے کراچی کی لائن مانگی۔ میں نے اسے رضوان کے دفتر کا نمبر دیا تھا
کیونکہ اس وقت وہ اپنے گھر پر تو نہیں ملتا۔ امکان یہ بھی تھا کہ وہ دفتر میں بھی نہ ہو، لیکن دیکھ لینے میں کوئی حرج بھی نہیں تھا۔ لائن مل گئی اور دوسری طرف سے خود رضوان نے ہی ریسیور اٹھایا۔ میں بانو بول رہی ہوں، میں نے ماؤتھ پیس میں کہا۔ واقعی؟ رضوان چہکا۔ اللہ اللہ، ہمارے تو کان ترس گئے تھے اس آواز کو سننے کے لیے۔ غور سے سنو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، لیکن میرے پاس بہت وقت ہے۔ آپ رات بھر بولتی رہیے۔ میں کل صبح کی فلائٹ سے کراچی پہنچوں گی، لیکن اس وقت ایک فلائٹ پنڈی سے کراچی پہنچ رہی ہے۔ اس میں جیون نام کا ایک مسافر بھی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اس پر نظر رکھو۔ آپ پر نظر رکھی تھی تو کیا پھل ملا؟ میں نے پھلوں کی دکان نہیں لگا رکھی۔ میں جھلا گئی۔ آپ کی دکان پر تو بڑے تر و تازہ پھل ہیں خاتون، رضوان نے شرارت آمیز لہجے میں کہا۔ انمول، ان چھوئے پھل۔ میں نے ریسیور کریڈل پر پٹخ دیا اور ایک وقفے کے بعد مسکرانے لگی۔ رضوان کی بے وقت راگنی پر غصہ تو آتا تھا، لیکن اس کے جملوں کی تراش خراش سوچ کر ہنسی بھی آنے لگتی تھی۔ گفتگو تسلی بخش نہیں ہو سکی تھی، تاہم مجھے یقین تھا کہ رضوان اس وقت ایئرپورٹ کی طرف دوڑ لگانے کی تیاری کر رہا ہوگا۔ وہ میری کسی بھی بات کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ 1 منٹ بعد میں نے پھر ریسیور اٹھایا اور PIA سے رابطہ قائم کرنے لگی۔ میں معلوم کرنا چاہتی تھی کہ کل صبح کراچی کے لیے کوئی فلائٹ ہے یا نہیں۔ جواب اسبات میں ملا تو میں نے فوراً کمانڈر حق کو اپنے کمرے میں بلایا اور اس سے کہا کہ صبح کی فلائٹ میں 2 سیٹیں بک کرائے۔ دراصل میں کمانڈر حق کو بھی اپنے ساتھ ہی واپس لے جانا چاہتی تھی۔ راولپنڈی میں اس کے تنے تنہا رہنے کے لیے کوئی جواز نہیں تھا۔ کمانڈر کے جانے کے بعد میں نے باتھ روم کا رخ کیا اور اپنا حلیہ درست کرنے کے بعد کمرے سے نکل آئی۔ میں رات کا کھانا ڈائننگ ہال میں کھانا چاہتی تھی۔ میں نے نہ صرف کھانا کھایا بلکہ کافی بھی پی اور اس کے بعد سگریٹ سلگھا لی۔ ان دنوں میں کچھ زیادہ ہی سگریٹ پینے لگی تھی۔ کچھ وقت گزارنے کے بعد میں پھر اپنے کمرے میں آ گئی۔ آدھے گھنٹے بعد کمانڈر حق نے مجھے ٹیلی فون پر بتایا کہ وہ بکنگ کر لایا ہے۔ اس نے مجھے فلائٹ کا وقت بتایا اور میں اس خیال سے مطمئن ہو گئی کہ صبح مجھے عجلت میں ایئرپورٹ نہیں جانا پڑے گا۔ تیاری کے لیے خاصا وقت تھا۔ ویسے مجھے کوئی خاص تیاری بھی نہیں کرنا تھی۔ میں آج دن میں 2 مرتبہ سو چکی تھی، اس لیے اب میری آنکھوں میں نیند کا شائبہ بھی نہیں تھا۔ میری ذہنی رو کبھی ایک اور کبھی دوسرے مسئلے کی طرف بھٹک رہی تھی۔ فی الحال بنیادی مسئلہ رانا حمید کی تصویروں کا تھا۔ اب تک پنڈی میں تو انہیں پھیلانے کی کوشش نہیں کی گئی تھی، اس لیے امکان یہی تھا کہ شاید یہ کام وہ لوگ کراچی ہی میں کرنا چاہتے ہیں۔ 11 بجے میں نے رؤف کا فون وصول کیا۔ کراچی سے رپورٹ موصول ہو چکی ہے، اس نے بتایا۔ کیا رہا؟ میں نے بےتابی سے پوچھا۔ شبانہ کے سامان میں کوئی بھی قابل گرفت چیز نہیں تھی۔ اس جواب سے مجھے ایک گونا سکون حاصل ہوا اور پھر میں بولی، خیر اب یہ معاملہ مجھے کراچی ہی جا کر دیکھنا پڑے گا۔ آپ کب جا رہی ہیں؟ رؤف نے جلدی سے پوچھا۔ میں نے کل صبح کی فلائٹ میں سیٹ بک کرا لی ہے۔ اوہ، اتنی جلدی پروگرام بن گیا؟ ہاں، مجھے کچھ ایسا احساس ہونے لگا ہے جیسے میرا کراچی جانا ضروری ہو۔ ویسے میں ٹیلی فون پر آپ سے رابطہ قائم کرتی رہوں گی۔ دوسری طرف سے خاموشی رہی۔ ہیلو، میں بولی۔ جی، رؤف نے جیسے چونک کر کہا۔ میں یہ سوچنے لگا تھا کہ آپ کا کراچی جانا مناسب ہے بھی یا نہیں۔ اچھا خیر، میں کل صبح آپ کو الوداع کہنے کے لیے ایئرپورٹ آؤں گا۔ اچھی بات ہے۔ کوئی اور خاص بات؟ جی نہیں۔ اچھا، شب بخیر۔ شب بخیر، میں نے کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ اس رات میں دیر تک جاگتی رہی، اس لیے یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں کل دیر تک نہ سوتی رہوں۔ میں نے فون پر کمانڈر حق سے کہہ دیا کہ وہ میرا انتظار کرنے کی بجائے مجھے بر وقت بیدار کرنے آ جائے۔ اگلے روز میں طیارے میں بیٹھی ہوئی کراچی کی طرف پرواز کر رہی تھی اور پنڈی کی بہت سی یادیں اس طرح میرے ذہن کا احاطہ کیے ہوئے تھیں جیسے اب مجھے کبھی پنڈی نہ آنا ہو۔ ان یادوں کے ساتھ ہی کراچی کی جگمگاتی ہوئی شاہراہیں اور جلمل کرتی ہوئی لڑکیاں بھی میرے ذہنی افق پر تھرکنے لگی تھیں۔ اب تو الماس بھی وہیں پہنچ چکی تھی۔ مجھے اسے حاصل کرنے کی تمنا رہی تھی، لیکن اب شبانہ کی وجہ سے اس کے رنگ کچھ پھیکے پھیکے سے نظر آنے لگے تھے۔ شبانہ بلا شبہ ایک ایسی لڑکی تھی جو لاکھوں میں ایک ہوتی ہے۔ وہ گوہرے بے بہا تھی، یگانہ روزگار تھی۔ میں اس کے خیالوں میں ڈوبی رہی اور 1.5 گھنٹے کا سفر جیسے ہواؤں میں گم ہو گیا۔ کراچی ایئرپورٹ پر رضوان میرا منتظر تھا۔
میں نے کمانڈر حق سے کہا کہ وہ ٹیکسی کر کے اپنے گھر چلا جائے۔ اس کے بعد میں رضوان کے ساتھ ٹہلتی ہوئی ایئرپورٹ سے باہر نکلی۔ کیا رہا؟ میں نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ یہ معاملہ تو بڑا گمبھیر معلوم ہوتا ہے۔ گمبھیر نہ ہوتا تو میں تمہاری مدد کیوں لیتی، مگر تمہیں اس کی گمبھیرتا کا احساس کیوں کر ہوا؟ کیا رانا حمید کی تصویریں دیکھ کر یہ احساس نہیں ہونا چاہیے؟ میں رضوان کے منہ سے رانا حمید کی تصویروں کا ذکر سن کر اچھل پڑی۔ تم نے وہ تصویریں کہاں دیکھیں؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ دھیرج دھیرج، رضوان نے سر ہلا کر کہا، راستے میں اطمینان سے سب کچھ بتا دوں گا۔ رضوان ایک موٹر سائیکل کے قریب رک گیا۔ ہم یہاں سے ٹیکسی کر سکتے ہیں، میں بولی۔ اگر میری موٹر سائیکل یہاں سے چوری ہو گئی تو کون ذمہ دار ہوگا؟ آج کل کراچی میں یہ وارداتیں بہت ہو رہی ہیں۔ تمہیں ٹیکسی ہی میں آنا چاہیے تھا۔ میں جھلا گئی۔ ٹیکسی ڈرائیوروں کا بگڑا ہوا منہ دیکھ کر مجھے ابکائی آنے لگتی ہے۔ رضوان نے موٹر سائیکل پر بیٹھ کر کک لگائی اور انجن سٹارٹ کر دیا۔ چلیے بیٹھیے، میں آپ کو کہیں گراؤں گا نہیں۔ مجبوراً مجھے رضوان کے پیچھے بیٹھنا پڑا۔ اگر مجھے اس سے معلومات نہ حاصل کرنا ہوتیں تو میں ہرگز نہ بیٹھتی۔ موٹر سائیکل پر بیٹھنا مجھے بہت ہی برا لگتا ہے۔ ہاں، اگر خود چلاؤں تو برا نہیں لگتا، لیکن عورت کا موٹر سائیکل چلانا لوگوں کو عجوبہ لگتا ہے۔ میں بھری پوری سڑکوں پر موٹر سائیکل نہیں چلا سکتی تھی۔ دوسرے یہ کہ میں اس وقت ساڑی باندھے ہوئے تھی اور ساڑی باندھ کر موٹر سائیکل نہیں چلائی جا سکتی۔ راستے میں رضوان نے جو کہانی سنائی وہ کچھ یوں تھی کہ جیون نے کل رات کراچی ایئرپورٹ پر اترتے ہی اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا کاغذ نکال کر چپکے سے ایک آدمی کو دے دیا تھا۔ اس کی یہ حرکت شاید ہی کسی اور شخص کی نظر میں آ سکی ہو۔ کاغذ لے کر وہ آدمی فوراً ہی ایئرپورٹ سے نکل گیا تھا، اور رضوان نے اپنی عقل مندی یوں ثابت کی تھی کہ جیون کی نگرانی کرنے کی بجائے اس آدمی کے تعاقب میں چل پڑا تھا۔ اس آدمی کی رہائش گاہ مارٹن کوارٹر میں تھی اور وہ ایئرپورٹ سے سیدھا اپنے گھر ہی گیا تھا۔ گھر کے دروازے پر عبدالواحد کے نام کی تختی لگی ہوئی تھی۔ اس طرح رضوان کو اس آدمی کا نام بھی معلوم ہو گیا۔ آج صبح عبدالواحد کینٹ اسٹیشن گیا تھا اور اس نے ایک سیلف بلٹی دکھا کر مال چھڑانے کی کوشش کی تھی، لیکن اسے بتایا گیا تھا کہ وہ مال 1 گھنٹے بعد آنے والی ٹرین سے کراچی پہنچے گا۔ رضوان کو شبہ گزرا کہ وہی سیلف بلٹی جیون نے عبدالواحد کو دی تھی۔ رضوان عبدالواحد کی عدم موجودگی میں گڈز کلرک سے ملا اور اسے کچھ دے دلا کر اس بات پر آمادہ کر لیا کہ جب عبدالواحد کا سامان اسٹیشن پہنچ جائے تو رضوان اسے ایک نظر دیکھ لے۔ رضوان کو اپنے مقصد میں کامیابی ہو گئی۔ وہ سامان جو کراچی پہنچا دراصل صرف ایک سوٹ کیس تھا۔ اس میں تجارتی ہینڈ بل بھرے ہوئے تھے، لیکن وہ ہینڈ بل گڈیوں میں صرف اوپر نیچے رکھے ہوئے تھے۔ بیچ میں رانا حمید کی عریاں تصویریں تھیں۔ سوٹ کیس دیکھنے کے بعد رضوان قریب کے اس گھٹیا سے ریسٹورنٹ میں جا بیٹھا جہاں عبدالواحد انتظار کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ رضوان کو ایک نئی شکل بھی نظر آئی۔ وہ نووارد عبدالواحد سے کہہ رہا تھا کہ سوٹ کیس چھڑانے کے بعد وہ سیدھا ایرو کلب جائے اور سوٹ کیس جمیل گردیزی نام کے ایک پائلٹ کے سپرد کر دے۔ اس کے بعد رضوان بولا، آپ کی فلائٹ کے آنے کا وقت ہو چکا تھا، لہٰذا میں اس طرف چلا آیا۔ مجھے اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے میرے وجود کو کسی نے بم سے اڑا دیا ہو۔ میرا جی چاہا کہ میں رضوان کے ٹکڑے اڑا ڈالوں۔ ایئرپورٹ آنا کیا ضروری تھا؟ میں تقریباً چیخ کر بولی۔ پھر میں کیا کرتا؟ آپ کی ہدایت کے بغیر میں ان لوگوں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکتا تھا۔ ایرو کلب کی طرف چلو، میں نے جھلا کر کہا۔ یہ نتیجہ اخذ کرنا میرے لیے مشکل نہیں ثابت ہوا تھا کہ دشمن کا پروگرام کیا ہے۔ ان لوگوں نے ایرو کلب سے بات کر کے ہینڈ بلوں کو کراچی کی فضا میں پھینکوانے کا بندوبست کیا تھا، اور یہ ڈیوٹی جمیل گردیزی نام کے پائلٹ کی تھی۔ رضوان نے اپنی موٹر سائیکل کو ہوا میں اڑانا شروع کر دیا۔ سڑک ایسی تھی کہ مجھے خاصے جھٹکے لگ رہے تھے۔ ایک بار تو مجھے خیال آیا کہ رضوان جان بوجھ کر ایسی ڈرائیونگ کر رہا ہے تاکہ میرا جسم اس کے جسم سے ٹکراتا رہے۔ ایرو کلب پہنچنے میں جو وقت گزرا وہ مجھے اپنی رگِ جاں پر سے گزرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں ڈر رہی تھی کہ جمیل گردیزی ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی پرواز کر گیا تو کیا ہوگا۔ خدا تم سے سمجھے رضوان، میں تمہیں اتنا گدھا نہیں سمجھتی تھی، میں نے تل ملاتے ہوئے انداز میں کہا۔ رضوان کچھ نہ بولا، شاید اب اسے بھی اپنی حماقت کا احساس ہو چکا تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔